اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام ہے ہدایت اسپیشل۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہدایت اسپیشل میں گزشتہ ہفتے کی طرح ہم ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ جو پچھلا پروگرام آپ نے دیکھا ہے ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ سے ہدایت ویلفیئر سوسائٹی کی طرف جن لوگوں نے ابھی تک اکاؤنٹ منتقل نہیں کیے، رقومات اسی اکاؤنٹ میں دے رہے ہیں، تو ان کو ایک بار پھر ہم یاد دلائیں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے سے لے کے اب تک کچھ نئے پروگرامز، کچھ لائیو پروگرامز، خاص طور پہ پاکستان نیشنل کانفرنس آپ نے دیکھی ہے براہ راست، پھر لندن اسٹوڈیو سے نئے پروگرام شروع ہوئے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی، آپ رائے بھی دے سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہدایت ٹی وی کے نمائندگان ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں یو کے یورپ میں، تو ان سے بھی گزارش ہوگی جو بھی اپڈیٹ آپ کے پاس ہو، کچھ محبان ہدایت میں اگر آپ کے پاس فگرز کا اضافہ ہو تو آپ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ 5000 لوگوں کی ہمارے بہن بھائیوں کی تلاش ہے جنہوں نے صرف 14 پاؤنڈ یا 14 یورو دینے ہیں، اور پچھلے پروگرام تک جو ہمارے پاس اپڈیٹ تھی 3468 ہمارے بہن بھائی ہوئے ہیں، اور اس میں سے بھی کافی ہمارے بہن بھائی ابھی تک ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ میں پیسے دے رہے تھے، تقریباً 750 تک کے، تو یہ کافی خسارہ، وہ اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے۔ اور مزید اس بارے تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے پینل میں بہت ہی معزز شخصیات موجود ہیں، جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، علامہ صاحب بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب بہت شکریہ۔ تو ناظرین اب اکاؤنٹس نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آئیں گے، جو لوگ ابھی تک محبان ہدایت کیمپین میں نہیں آ چکے تو ان سے بھی گزارش ہوگی وہ اس کیمپین میں آئیں، اور جن کو اکاؤنٹس کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے ہوں گی وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اور ہدایت ٹی وی کے جو گزشتہ ہفتے جو آپ نے پروگرامز دیکھے ہیں، نئے پروگرامز دیکھے ہیں، اور جو گزشتہ بھی چلے آ رہے ہیں، اس بارے میں بھی کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو یہ اوپن پروگرام ہے، آپ اس پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور آغاز میں انہی ایشوز پر مزید تفصیل جاننے کے لیے گزارش کروں گا جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں برادر محترم قبلہ یزدانی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں دیے سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سارے مومنین کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی اور ہمارے عزیزان اس میں ہدایت نیٹ ورک میں ہیں، انہیں چاہیے کہ فی الفور اپنے جو کنٹریبیوشن ہے اس کو منتقل کریں ہدایت ویلفیئر میں، چونکہ سال سے زیادہ ہو گیا اور بتا کے مطلب یہی تھا کہ اس کو ایک سموتھلی جو ہے دوسرے اس اکاؤنٹ کی طرف منتقل کر دیا جائے، لیکن سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی کچھ ہمارے تقریباً 750 جو ممبرز ہیں محبان ہدایت ابھی تک اسی میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، تو وہ اکاؤنٹ بند ہے۔ اور ابھی ہدایت ویلفیئر کا کہ جو 1 سال قبل ہم نے اعلان کیا تھا تاکہ ہم آہستہ آہستہ موو کریں اور اس کو لنگر آن بھی کرتے رہے، لٹکاتے رہے، کہتے رہے کہ ٹھیک ہے جی ابھی ہو جائے گا، تو وہ ابھی تک بعض ہمارے جو عزیزان ہیں وہ اسی میں ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ ابھی اس اکاؤنٹ سے کینسل کر کے اپنے ہدایت ویلفیئر میں جو اکاؤنٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں منتقل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ 5000 کا فگر عرصہ 2 سال سے مسلسل کمپین، ہر ہفتے کی کمپین جاری و ساری رہتی ہے، کہ ہمیں چاہیے، میں نے پچھلے آپ کو ہفتے یاد ہوگا کہ بتایا کہ یہاں کی اگر فگر آؤٹ کیا جائے اور یہاں پہ جو اسٹرینتھ ہے شیعہ کی اور بالخصوص مکتب اہل بیت کی دیکھی جائے، 7 لاکھ یہاں پہ خود یو کے میں ہمارے مکتب اہل بیت کے پروردہ رہتے ہیں، اباؤٹ 2 ملین اور سم تھنگ، کہ جو یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اس میں 7 لاکھ سے تھوڑا زیادہ ہوں گے،
وہ یہاں پہ بسنے والے ہیں مکتب اہل بیت کے پروردگار۔ ان میں سے اگر آپ دیکھیں کہ جو بالخصوص پاکستان جو اردو زبان والے ہیں ان کو دیکھا جائے، انڈیا، ان کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ یعنی 5,000 کی جو فگر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم میں کس حد تک سستی ہے، اور اس سستی کا جو غفلت ہے اس کی وجہ سے اب 2 سال ہو گئے تقریباً اس کمپین کو چلے ہوئے، اور اب تک چل رہی ہے۔ 1.5 لاکھ جو اپنے لوگ ہیں یہاں پہ، اگر خود آپ مانچسٹر میں دیکھیں گے تو آپ کو 20,000 سے زیادہ جو ہے نا اس ایریے میں آپ کو افراد اپنے ملیں گے۔ بریڈ فورڈ دیکھیں، برمنگھم دیکھیں، کہ جہاں پہ آپ کر اس میں برمنگھم کی خود زبانوں کی آپ اندازہ لگائیں تو 184 سے زیادہ جو ہے نا زبانیں ہیں فقط بولنے والے لوگ ہیں۔ اس ملٹی کلچرل جو سوسائٹی ہے اس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ بات صاف سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی چونکہ آپ کا اپنا ہے، چونکہ یہ کمیونٹی چینل ہے، چونکہ یہ عوامی طاقت کے بل بوتے پر آگے بڑھ رہا ہے، اس کو کوئی بزنس مین چلا نہیں رہا ہے۔ کیا اس کو اگر دیکھا جائے کہ ہاں جی اس میں بڑی بڑی جو ہے نا وہ بزنس پارٹیز ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، اس کو کوئی ادارہ بھی بڑا جا نہیں، نہ ہی کوئی لابی اس کو سپورٹ کرنے والی ہے، بلکہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ کسی ذریعے سے اس کے پروگرامز میں خلل ڈال دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض اندر کے اس طرح بھی کام کرنے والے لوگ ہیں کہ ہمارے جو سسٹم کے اندر داخل ہو کر اس کو سسٹم کو خراب کرنے کی جو ہے نا کوشش کی جاتی ہے، اور کئی گھنٹے تک ڈسٹربنس رہتی ہے۔ یہ آپ کو فیکٹ اور فگر بتا رہا ہوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتایا جائے کہ چونکہ عوامی ہے، ہم سارے کا سارا وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹی وی چینل اس وقت جو چل رہے ہیں، باقی جو سلسلہ ہو رہا ہے کس طرح ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے اور اس میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے ہدایت کے سلسلے میں بات کریں، اور بات جو ہے نا وہ صاف سی یہی ہے کہ چونکہ یہ کسی اس بڑی اس آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہے، کسی لابی، کسی گورنمنٹ کے ساتھ اس کی وہ کنیکشن نہیں ہے، لنک نہیں ہے، ٹوٹل جو کہا جائے کہ وہ ایک عوامی طاقت کے بل بوتے پر، یہ پہلے سے ابتدا سے اس کی طاقت عوامی ہے، اب بھی اس کی وہی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں 5,000 کے جو ہم نے ٹارگٹ رکھا، اس میں بھی کئی قسم کے پروپیگنڈے شروع ہوئی ہے۔ ہاں جی، او جی 5,000 تے او سی نہیں جی، کوئی ممبرشپ ختم کرو، او چونکہ فلاں جڑا پروگرام سی نا اس تے نہیں آئے لوگ، لہٰذا ساری لوگوں کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، جلوسوں کے اندر مختلف قسم کی جو ہے نا وہ جو گیدرنگ ہوتی تھی، اس میں کچھ افراد کے جو پلانٹڈ تھے، ان افراد کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو یعنی بدظن کیا جائے ہدایت ٹی وی سے، چونکہ اس کی طاقت ابھر کے آ رہی تھی اور آ رہی ہے آج تک، کہ وہ جو طاقتیں جو چاہتی تھی کہ 3 سے within 3 months یہ جو ہے نا سب چیزیں جو ہے ختم، انہیں کیا پتہ ہے۔ ہم بعض کے خود فون سنتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی باتیں سنیں، ہم خود سنتے تھے۔ بعض کہتے تھے نا جو میکسیمم 6 months، ٹھیک ہے جی 6 مہینے۔ اب دیکھا کہ 6 سال میں یہ جا رہا ہے، عوامی طاقت سے یہ مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے صدقے کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ میں یہ آپ کو بار بار جو کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بزنس پارٹی جو ہے نا اس میں شامل نہیں ہے، کسی کے کوئی یہ وراثت نہیں ہے، کسی کا کوئی یہ ترکہ نہیں ہے، کسی کا کوئی یہ انہیریٹنس نہیں ہے۔ یہ چل رہا ہے ایک ایسا ویلفیئر کا سسٹم ہے کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ان تعلیمات کی سوغات ہر گھر میں پہنچائی جائے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان اچھے انداز کے ساتھ، اچھے سلیقوں کے ساتھ جو ہے نا یہ پہنچایا جائے۔ اس کے ظاہر مشکلات اس کی آتی رہی ہیں، ہر دم آتی رہی ہیں، اب بھی مشکلات میں کئی اس کے جو ہے نا وہ گھمبیر مسائل میں جو ہے نا یہ گرفتار رہا ہے، اور مشکلات بنائی اس کی جاتی رہی ہیں سب چیزیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک مشن مقدس ہو، اور جب ایک ہولی اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل ہو، تو اس میں انسان کو چاہیے کہ صبر اور تحمل اور برداشت سے آگے بڑھے۔ اور یہ تعلیمات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں کہ جب بھی آپ رائے حق کے لیے کام کریں گے،
راہ توحید کے لیے کام کریں گے، ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ کے لیے کام کریں گے، تو آپ کے لیے مختلف قسم کی مزاحمتیں ضروری ہیں، اور یہ ہوتی رہتی ہیں۔ مزاحمتیں اچھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں یا مزاحمتیں یا حائل ہوتے ہیں راستے میں یہ کوئی انسان کے لیے کوئی بڑا نہیں، یہ کیونکہ کام ہو رہا ہے۔ جہاں پہ گلستان ہوتا ہے وہاں پہ خاردار کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ گلستان ہوتا ہے وہاں پہ جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے، یہ نظام ہے اس دنیا کا، دنیا چونکہ مخافات عمل کا جو ہے نتیجہ ہے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز جو ہم آپ کو بتائیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کا جو سلسلہ ہے کہ 3468 ابھی تک ہیں، جس میں سے 750 ادھر سے نکال دیں، چونکہ اگر آپ لوگ اس کو منتقل نہیں کریں گے تو اس کو فگر ڈاؤن کرنا پڑے گا پھر، اور پھر بتانا پڑے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے، چونکہ حقیقت بتانی چاہیے، یہ سلسلہ ہے۔ آج کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس فگر کو امپروو کرنا ہے کہ جو 3468 ہے۔ دوسرا کیا کام کرنا ہے کہ جنہوں نے ہدایت نیٹ ورکس ابھی تک جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو، ان کو ٹرانسفر کرنا ہے ہدایت ویلفیئر کی طرف، تاکہ آپ کا کنٹریبیوشن بحال اسی طرح جو ہے نا وہ آگے رہے۔ اور اس کے ساتھ میں جو بتاؤں، یہ چیز جو آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، اور آپ جو یہاں پہ ہدایت ٹی وی میں اور ہدایت کے اس ویلفیئر سسٹم کو بڑھانے کے لیے آگے اپنے آ کر کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اس راہ خیر میں شامل ہوتے ہیں، اس کا اجر کوئی بھی دینے والا نہیں ہے، نہ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز، نہ ہمارے ایڈوائزری بورڈ، نہ ہمارے جو یہ سارا سسٹم ہے، کوئی بھی نہیں آپ کو دینے والا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خیر کی ایسی بنیادیں ہیں کہ دنیا کیا دے سکتی ہے کہ جس میں اتنا عظیم تذکرہ ہو، جس میں مجالس ہوں، جس میں محافل ہوں، جس میں تذکرہ اہل بیت علیہ السلام ہو، تو اس کا اجر یہ دنیا نہیں بن سکتی۔ ساری دنیا کو بھی اگر سمیٹ کر آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کا اجر ہے، تو اس کا اجر وہ نہیں ہے۔ اس کا اجر انسان تب دیکھے گا کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوگی اور قبر جب نورانی ہوگی، اہل بیت علیہ السلام کی خرسندی اور خوشنودی ہوگی، اس وقت انسان دیکھے گا، کہے گا کہ کاش میں بھی اس عظیم اجر میں شامل ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر دے انشاءاللہ، اور صحت دے، سلامتی دے، ہماری طرف سے دعائیں ہیں۔ اور اس جو کار خیر ہے، یہ ذکر خیر ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سنت حسنہ کا جو ایک کارخانہ کھلا ہوا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس اجر عظیم میں شامل فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، پینل پہ بھی بات چیت جاری رہے گی۔ کالر آ چکے ہمارے ساتھ، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہن ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں مسز حسین ناروے سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن شکریہ۔ میں ایک مہربان ہدایت میں جو 14 پاؤنڈز پر منتھ ہے اس میں ایک ممبرشپ لینا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہم لوگ جو سارے جو فیملی ممبرس ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ہدایت کے ممبر ہیں۔ تو میری ایک بیٹی ہے چھوٹی، رائحہ زہرا، تو کل اس کی فرسٹ برتھ ڈے ہے، تو اس کے برتھ ڈے پہ میں اس کو بھی ممبر بنانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہماری اس بچی کو صحت آپ دے۔ اس کے لیے پلیز اس کے لیے دعا کریں کہ وہ خدا اس کو جو ہے وہ ہدایت دے، صحیح راستے پہ۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ہم ناروے میں جس اکاؤنٹ میں آلریڈی جو ٹرانسفر ہو رہا ہے جو پر منتھ، کیا ہم کو بھی ٹرانسفر کرنا ہے کسی اور نہیں نہیں نہیں، وہ یورپ والے بالکل سب ٹھیک ہیں، فقط ہم انگلینڈ کے لیے، یہاں پہ یو کے لیے بات کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، بالکل آپ اسی میں شامل رہیے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ حافظ بہن، بہت شکریہ۔ مسز حسین اور راحیلہ زہرا کی کل پہلی سالگرہ، اور بہترین تحفہ 14 پاؤنڈ کے ساتھ وہ ہماری ہدایت فیملی ممبرز بھی بن چکی ہیں۔ اور ناظرین، جیسے بہن کی بات آپ نے سنی کہ دیگر جو گھر والے ہیں وہ پہلے سے ہی محبان ہدایت میں شامل ہیں، تو ماشاءاللہ ایسی فیملیز اگر کچھ اور ہمیں مل جائیں تو یہ 5000 کا ہدف کوئی اتنا بڑا اور لمبا ہدف نہیں ہے۔ آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ جو لوگ شامل ہو چکے ہیں
اپنے دیگر احباب کو بتائیے کہ اس وقت پروگرام جاری ہے، وہ بھی شامل ہوں، اور ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ سے جو آپ نے ابھی تک پیسے اکاؤنٹ میں ہدایت ویلفیئر میں جمع نہیں کرانا شروع کیے تو اس حوالے سے بھی آپ بہت جلدی کیجئے، کیونکہ وہاں سے ابھی پیسے نکالنا ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی ایک اور خسارہ ہے ہدایت ٹی وی کا، اس پر بھی ضرور سوچیے گا۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب۔ تو یزدانی صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، کافی عرصے کے بعد پھر آپ اس ہدایت اسپیشل پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ایک تو فیملی کا جو ہم مسز حسین صاحبہ کا جو جذبہ ہے وہ آپ دیکھیے، اور ایسا جذبہ کچھ اور لوگوں میں آ جائے تو پھر ہماری کیمپین پوری ہو سکتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی فاروق بھائی، آپ نے وقت دیا، اور جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب بھی اس پروگرام میں پہلے سے، چونکہ میرا پروگرام ابھی اصول دین تھا تو اس پروگرام کو بھی اسی میں مکس کر کے دونوں پروگرام لپیٹ دیا گیا، تو اس حوالے سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اس اسپیشل پروگرام میں۔ شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا ہمیں، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ گزارش یہ ہے کہ کافی تفصیل کے ساتھ جناب علامہ ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی ہے ان موضوعات پہ، اور میں جن چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، یو کے کی تاریخ میں ٹی ویوں کا ایک دور وہ دور تھا کہ جب ابتدا میں مذہب کے نام پہ یہاں پہ، بلکہ اس سے بھی پہلے تو انٹرٹینمنٹ ٹی وی جو ہے وہ آئے، پھر مذہبی ٹی وی جو ہیں وہ آئے، اور جب مذہبی ٹی وی آئے تو ان ٹی ویوں میں مذہب تشیع کے حوالے سے جو سب سے پہلے ٹی وی جو ہے وہ آیا اسکرین پہ، وہ ہدایت کا نام تھا، اور پھر اس وقت ایک پیار، ایک محبت، ایک جذبہ مومنین میں اس قدر تھا جس کی حد نہیں ہے، اور پھر وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹی وی کو کس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ چلایا اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کی مدد کی۔ پھر ٹی ویوں پہ ایک دور جو آیا، اس میں پھر مذہبی حوالے سے بھی کچھ معاملات ایسے آگے بڑھے کہ جذباتی کیفیت جو ہے وہ ہر طرف سے پیدا ہو گئی۔ وہ جذباتی کیفیت کا پیدا ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فطری تقاضا تھا، چونکہ ہر کسی کو موقع ملا اپنے اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کا، تو تھوڑا سا جذباتیت اس میں آ گئی، اختلافی مسائل جو ہیں ان کو چھیڑا گیا، وہ اختلافی مسائل جو ہیں وہ آگے بڑھے، لوگوں میں ایک شوق، ایک ذوق، ایک مخصوص انداز جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، اور پھر خاص طور پہ ابھی یہ جو مہینہ گزرا ہے، اور یہ مہینہ بھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور ملت اسلامیہ خاص طور پہ یو کے، یورپ میں اب جو ہے وہ کہا جانا چاہیے کہ اب یہ پوری امت جو ہے وہ ٹھہراؤ کے دور سے گزر رہی ہے۔ اب لوگ سنجیدگی کے ساتھ امت اور ملت جو ہے اس کے حوالے سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اپنے اپنے مذہب کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑائی اور ایک دوسرے سے مطلب بڑھنا جو ہے وہ نہیں، بلکہ اب ملت کے عنوان سے سوچا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں یہ تاثر جو ہے وہ ابھر رہا ہے کہ ہمیں وحدت کی طرف بڑھنا ہے، اتحاد کی طرف بڑھنا ہے۔ بہت ہو گئی وہ باتیں۔ جب یہ ٹھہراؤ کا دور آتا ہے تو اس وقت چونکہ تھوڑی سی جذباتیت کم ہو جاتی ہے، لہٰذا لوگوں کی ایک خاص طبقے کی توجہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس کالر ہے؟ ہاں، کالر ٹھہراؤ کی طرف یہ اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں، تدھیر فاطمہ۔ آپ نے جو بولا ابھی آپ کی ویلفیئر سوسائٹی کا ممبر بننا ہے، تو مطلب اس میں کیا مجھے پر منتھ جا کے ڈالنا پڑے گا یا آپ خود ڈائریکٹ ڈیبٹ کر لیں گے؟ آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ اپنی کارڈ ڈیٹیلز اگر لکھوا دیں یہ ڈونیشن ہاٹ لائن پہ تو آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، اور بینک میں بھی ایک ہی بار اگر آپ جائیں گی تو پھر آپ کو بار بار جانا نہیں پڑے گا، وہاں پر بھی آپ سیٹ کر سکتی ہیں۔ اچھا، لیکن اگر میرے لیے بیٹر یہ ہے کہ ڈائریکٹ ڈیبٹ رہے تو بہتر ہوگا، کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ڈیٹیل دے دیں ابھی یہاں پہ، تو یہ خود کر لیں گے۔ تو آپ ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن پہ یا بھی آپ ہولڈ پہ رہ سکتی ہیں، تو آپ ڈیٹیل دے دیں اپنے کارڈز کی،
تو ہم انشاءاللہ ہر مہینے بالکل دے دیتی ہوں. جی بالکل جی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ بہن, جزاک اللہ. تو آپ بھی ہمارے ممبر بن گئے ہیں 3470 میں. جی بہت شکریہ بہن. ابھی آپ سے لے لیتے ہیں, ابھی فون لے لیں گے. جی تو بھائی اب لے رہے ہیں شاید ان کی جو ڈیٹیلز ہیں, تو ہم اسی بات کو کنٹینیو رکھیں گے کہ یہ ایک ایسا دور آ چکا ہے کہ وہ جذباتیت ختم ہے. پھر اب ٹھہراؤ کا دور آیا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جب واقعاً اپنے اپنے مذہب کی اب ہم تبلیغ کر سکتے ہیں, اشاعت کر سکتے ہیں. اب لوگوں کو ہر بندہ اپنے اپنے مذہب کی ترویج جو ہے نا وہ ٹھوس بنیادوں پہ کر سکتا ہے, اور یہی اصل کام ہے. اب جب ایک کام جو اصلی کام ہے اور جس میں مذہب کی ترویج و اشاعت جو ہے ہونا ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو واقعاً سمجھتے ہیں کہ مذہب کی اشاعت ہونی چاہیے, کچھ لوگ جذباتیت سے تھوڑے سے مطلب نالاں ہوتے ہیں کہ یہ بھائی معاملات جو ہیں وہ نہیں آنے چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ٹھہراؤ کا دور آیا ہے, اب ان لوگوں کو جیسا علامہ غلام حسین صاحب قبلہ فرما رہے تھے عدیل صاحب کہ یہ ٹی وی واقعاً نہ کسی گورنمنٹ کی اس کو مدد حاصل ہے, نہ کسی بڑے بندے کی جو بڑا کوئی بزنس مین ہو اس کی مدد جو ہے وہ اسے حاصل ہے. یہ ہمیشہ سے ایک عام لے مین سادہ مومن اور شیعہ جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. ایک کالر ضرور لیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم میم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شمائلہ لطیف بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے, اپنی امی کی طرف سے. انہوں نے اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوانا تھا اور وہ ممبر بننا چاہتے ہیں. آئی تھنک جو 14 پاؤنڈ ہے آپ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کو طریقہ کار معلوم ہے, یہ سارا ڈیٹیلز آپ کے سامنے؟ جی میں نے اکاؤنٹ نمبر اور آپ کا سوٹ کوڈ وغیرہ تو لکھ لیا ہے, اور وہ انشاءاللہ کھلوا کے تو وہ جی ممبر بننا چاہتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اپنے والدہ صاحبہ کا نام بتائیں گی؟ جی ان کا نام ہے زہیدہ لطیف. ٹھیک ہے, اللہ پاک انشاءاللہ خیر دے. اور اکاؤنٹ کھولنے کے بعد پھر اس اکاؤنٹ میں بھی جو ہے وہ جی وہ اکاؤنٹ ہم کھلوا لیں گے. بس ان کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کے ساری فیملی کو اور سب کو اللہ تعالیٰ نیک اور راستے پہ چلائے, اور ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ہسبینڈ کو صحت عطا کرے. بہت شکریہ بہن, اور سلامتی عطا اوکے جی, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ناظرین اسی طرح کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھیے. جو لوگ ابھی شامل نہیں ہیں آپ اسی طرح کالز کرتے رہیں, اور ہم ساتھ ہی ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. لیکن زیادہ تر آپ کی کالز آنی چاہیے تاکہ یہ جو ہمارا ہدف ہے اس تک ہم جلدی سے جلدی پہنچیں. تو علامہ صاحب جیسے آپ بات اسی کو کنٹینیو کی, سب کا ٹی وی ہے, کسی کو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ ٹی وی مطلب اس کی پہلے دن سے خصوصیت یہ رہی ہے کہ اس کو نہ کسی بزنس مین کوئی بڑا ایسا آدمی کہ جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ دیتا ہو, نہ مطلب کوئی گورنمنٹ, نہ کوئی ادارہ, نہ کوئی مطلب ہمارے ہاں مجتہدین ہیں, مطلب مجتہدین کی طرف سے وہ بھی نہیں ہے. یہ واقعاً لوگوں نے خود سے بنایا اور خود ہی اس کی مدد جو ہے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو چاہتے ہیں کہ مذہب کی اشاعت ٹھوس بنیادوں پہ کی جائے. وہ لوگ جو خاموش رہے ہیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی دکھ کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں عدم توجہ ہے. 5000 کا فگر پورا نہ ہونا, یہ مومنین, حالانکہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے جو مشکل آئی ہے وہ اگر لاکھ پاؤنڈ کی بھی آئی ہے تو مومنین نے دیا ہے. مطلب ہمیں اس سے یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم کوئی مایوس ہیں, نہیں, مطلب مومنین نے ہمیشہ مدد کی ہے, اور جب کوئی مشکل آئی ہے تو اس کو 1 دن میں 2 دن میں وہ حل ہو گئی ہے, وہ پورا کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ البتہ جو ہے وہ مطلب شکوہ رہے گا مومنین پہ کہ وہ 5000 کا فگر جو ہے وہ 2 سال سے مسلسل ابھی ہم پورا اس کو نہیں کر سکے. یہ شاید عدم توجہ کی جو ہے وہ بات ہے. اگر تھوڑا سا مومنین جو ہے وہ توجہ فرمائیں, اور یقین ہے مجھے اس بات کا کہ مومنین اس حوالے سے توجہ فرمائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ توہین کا پہلو بھی ہے. جہاں سب کے سامنے 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 5000, تو میں سمجھتا ہوں کہ 5000 کا فگر جو ہے اس کو اب پورا ہو جانا چاہیے. اور وہ بات بھی بہت اہم بات ہے کہ جو اکاؤنٹ کو تبدیل کرنے والی 700-750 بندہ جو اگر اس میں پیسے دیتا جاتا ہے اور وہ اکاؤنٹ جو ہے اس سے ہم نکلوا نہیں سکتے, تو اس کا مطلب یہ کہ قوم کا بھی پیسہ ضائع ہوا, ہدایت کا بھی وہ پیسہ ضائع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فگر جو ہے اس کو اب پورا کرنے کے لیے مومنین کو آگے
آگے بڑھنا چاہیے. جو اب تک خاموش رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کو جلدی از جلدی جو ہے وہ پورا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ناظرین تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. اور ہماری جو بہن آخری مانچسٹر سے تھی 3471ویں ممبر وہ بن چکی ہیں. تو آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیجئے اور جو بھی ہدایت کی روشنی دنیا بھر میں جا رہی ہے ماشاءاللہ, دنیا کا اب کوئی ایسا کونا یا ملک نہیں بچا جہاں پر ہدایت ٹی وی نہیں جا رہا. تو علماء کرام جو بہت محنت کر کے یہ دین کی ترویج کر رہے ہیں, تو ہمارا حصہ بغیر کسی ایسے علمی محنت جو جہاں پر وہ جا چکے ہیں, کئی سال وقف کیے ہیں, تو ہمیں اگر صرف 14 پاؤنڈ یا دن کے 50 پینس خرچ کر کے ہم میں حصے دار بن جائیں تو اس سے ہماری بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی. تو یہ ضرور آپ خیال رکھیے. ساتھ ہی ساتھ ہم بات بھی جاری رکھیں گے. علامہ صاحب جیسے ایک بات میں مطلب ضمناً عرض کروں کہ یہ واحد ٹی وی ایسا ہے کہ جس کو قومی ٹی وی کہا جا سکتا ہے. باقی سارے ٹی وی جو ہیں وہ مطلب خدمت کرتے ہوں گے, لیکن وہ ٹی وی ایسے ٹی وی ہیں کہ جو شخصیات کے ہیں, جو بعض اداروں کے ہیں, بعض لوگوں کے ہیں. ہدایت ٹی وی پہلے دن سے لے کے مطلب ایک آرگنائزیشن ہے, ایک مطلب ایک قومی اس میں تصور جو ہے وہ موجود ہے. یہ کسی کا ذاتی ٹی وی جو ہے وہ نہیں ہے. لہٰذا اس ٹی وی کی حفاظت اور حمایت چونکہ لوگوں کا ہے, قوم کا ہے, حفاظت کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے اور اس کو چلانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. بہترین ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب جیسے یزدانی صاحب نے بات کی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جذبات کا وقت تھا, اپیلز کے ہر تقریباً پروگرام میں بھی موجود رہا ہوں, لیکن اس جذبات کے دور میں بھی ہم نے اپنی اپیل میں جذبات کو ایشو نہیں کروایا یا کوئی ایسا اپنا معاملہ نہیں اٹھایا کہ اس معاملے پہ ہم لوگوں سے پیسے لیں. اور یہاں پر ٹھہراؤ کا دور آ گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس ٹھہراؤ کے دور میں بھی اور جو لوگوں کے جذبات جب بالکل لیول پہ آ گئے, تو ہم اسی وجہ سے شاید کیمپین پوری نہیں ہو رہی, یا کیا جائے, یا جیسے عدم توجہ ہے ہماری طرف سے, ان کا پیغام نہیں صحیح جا رہا, یا وہ پیغام صحیح سن نہیں پا رہے. پیغام تو الحمدللہ جا رہا ہے اور پیغام میں کوئی کمی نہیں ہے, اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے کانوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ صاف صاف لوگوں تک بتا دینا ہے, اور یہ بتاتے آئے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تک یہ ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا ہے. دیکھیں امریکہ, کینیڈا اور سے لے کر جو ہے نا وہ آپ ادھر چلے جائیں آسٹریلیا کی طرف, اس میں سڈنی پروگرام. جی آپ لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ سر جی میں ممبر بننا چاہنا. جی ضرور. ڈائریکٹ کال ملا دیو نا. تسی ڈائریکٹ کال کر رہے ہو, اپنا نام دسو گے؟ میرا نام راجہ محمد عرب خان. راجہ محمد احمد خان. عرب ARAB. ٹھیک ہے. تو خان صاحب تمہیں پتہ ہے ساری ڈیٹیل تواڈے سامنے, یا کوئی مزید رہنمائی چاہو گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راجہ صاحب ٹی وی تو نہ سنو, تے تواڈے سامنے ڈیٹیل بھی ہے ساری ہدایت ویلفیئر سوسائٹی دی, تسی کار ڈیٹیلز بھی دکھا سکتے ہو. جی گل کرو. کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پورے سال دا پے کرنا چاہے تو وہ تسی نہیں دس رہے کہ کتنا پے اکٹھا پے کر دیتا. بالکل لوگ کر دے نے 168 پاؤنڈ یا 170 پاؤنڈ ہی تسی دے سکتے ہو. 168 پاؤنڈ جڑا پورے سال دا تسی دے سکتے ہو, تے کافی لوکاں نے اس طرح دیتے بھی نے. اور تسی اپنی کان ڈیٹیل ہے تو کنٹرول روم میں کہہ دو, لکھا لو تو اس کے بعد ٹھیک ہے. میں کل انشاءاللہ چار ممبر بن جاؤں گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ تہاڈی توفیق بڑی مہربانی کر مولا پاک پاک تہاڈیاں کافشاں برکت فرمائے. ساڈیاں دعاں تہاڈے نال نے. اللہ آپ ہی اس نے اکاؤنٹ نو لکھ لو تو پھر خود ہی کر لے, یہ کل پھر فون کر لے جس طرح. بالکل. تے جدوں تسی فون رکھو گے اضافہ فرمائے. الہی آمین. راجہ صاحب کے بعد ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایشا لسٹر سے بول رہی ہوں. جی بہن. میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ میں بھی آپ کی ممبر بن چکی ہوں. ماشاءاللہ. میرا خیال ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آج منی چلی گئی ہے. اچھا. بس دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے, صحت دے, انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ بہن. بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. تو ہماری بہن نے پہلے سے ہی ماشاءاللہ جیسے علامہ صاحب بتا رہے تھے پیغام تو سب کو پہنچ گیا, بس ایک یاد دہانی کا یا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ لائیو کالز کر کے بھی لوگ آ سکتے ہیں, ورنہ یہ پیغام تقریباً 2 سال سے محبان ہدایت کیمپین جاری ہے, اور اس میں آپ کو شامل کر کے 3473 اب ہمارے بہن بھائی شامل ہوئے ہیں. تو
اگر جتنی دیر میں کالر ہیں علامہ صاحب آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت خرچوں کو اگر باقی جس طرح کم کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کم کریں تو کم ہو سکتے ہیں. 10,000 پاؤنڈ کم کر دیں, ایشیا کو بالکل نہ بھیجیں تو وہ کم ہو سکتے ہیں, یعنی فقط اس کو یو کے یورپ تک رکھا جائے اور اس کے بعد وہ اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح اخراجات اگر امریکہ کینیڈا نہ بھیجا جائے وہ اخراجات کم کر کے, تو یہاں پہ ان لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے اس وقت امریکہ اور کینیڈا میں ہیں ہمارے مومنین, انہیں بھی اس بات کی طرف ضرور شیئر کرنا چاہیے, بوجھ نہیں بننا چاہیے ان ہمارے جو بالخصوص یورپ میں ہیں, انہیں بھی اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالنا چاہیے, چونکہ یہ آپ نے حصہ ڈالا ہے تو مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس مشن میں ڈالا ہے, تو اس میں انہیں توجہ کرنی چاہیے تاکہ کم از کم اور کچھ نہیں ہے تو جو ان کے اپنے جو اخراجات وہاں کے ہیں کینیڈا اور امریکہ والے, وہ ضرور ان کو اپنا شیئر کرنا چاہیے. اور جو مڈل ایسٹ والے ہیں انہیں چاہیے کہ پاکستان, انڈیا, مڈل ایسٹ یہاں سے چلیں آسٹریلیا تک جو ہے نا وہ سارا سڈنی تک جا رہا ہے یہ سارا سلسلہ, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کم از کم یہ جو 10,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے اس خرچے کو برداشت کر لیں, تو پھر بھی یہ بار بار جو ایک سلسلہ ہے اس میں نہیں بیٹھنا پڑے گا. جی کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب محترم سجاد بخاری صاحب اٹلی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی فرید بھائی ماشاء اللہ آپ کی خدمت میں, کبابی صاحب کی خدمت میں اور یزن صاحب کی خدمت میں بہت سب سے پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. بہت لمبی بات صحیح, لیکن صبح تشریف تو لائے نا. بالکل. انہیں اسکرین پہ دیکھ کے یقیناً دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا کہ جتنا ٹائم بھی ناظرین کو عرض کروں وہ زیادہ بہتر رہے گا. صرف اتنا گزارش کرنا ہے مجھے کہ جب ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ یہ چینل واقعتاً امام زمانہ کے نام پہ اور امام زمانہ کا چینل ہے, تو پھر ہمیں کیا جھجک ہے, کیا پریشانی ہے. ہم اس کے جو ہے وہ جیسے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کی وضاحت میں, ان کے بیانات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. جو جہاں تک علماء کرام کا کام ہے, حالانکہ یہ کام یہاں بیٹھ کے اس کے لیے زندہ کرنا واقعات ان کی یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کے ذمہ جو کام ہے وہ بڑے آسان طریقے سے کر رہے ہیں. یہ ہمیں آٹومیٹکلی خود ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم یہ جو شعبہ ہے اس کو ہم خود پر کر دیں, لیکن پھر بھی علماء کرام کی بہت بڑی شفقت, بڑی مہربانی کہ وہ اس طرف بھی ہماری توجہ جو ہے وہ مبذول کراتے ہیں. مجھے یورپ بھر میں تمام مومنین اور مومنات سے یہی گزارش کرنا ہے کہ خدا کے جب ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کا چینل ہے, تو پھر ہم کیوں اس بات کے انتظار میں ہیں کہ آج کر لیں گے, کل کر لیں گے. یہ واقعات بہت ہمارے لیے ندامت کی بات ہے کہ 5,000 کی فگر پورا نہ ہونا 2 سال میں. یہ واقعات لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے یقیناً بات بھی کرتے ہیں اور شاید خوش بھی ہوں گے اس بات پہ کہ کیا ہے اس قوم کے کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کا بجٹ, کروڑوں کا بجٹ اس قوم کا خرچ کرتے ہیں, لیکن میں یو کے میں ایک ٹی وی چینل اپنا بنا کے اور یہ 2 سال میں اپنے 5,000 ممبر بھی نہیں پورے کر پا رہے. یہ ہمارے لیے واقعات ایک ندامت کی بات ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا, ویکینڈ ہے, لوگ جاگ بھی رہے ہیں, نہیں ہے کہ خدا نخواستہ رات بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے اور لوگ سو گئے ہوئے ہیں. اٹلی میں, فرانس میں, بیلجیم میں, جرمنی میں, ماشاءاللہ یعنی پورے یورپ بھر میں تمام مومنین سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے جاگیں, اٹھیں. یو کے تو یقیناً اب تک جتنی بھی کالیں آئی ہیں میرا یو کے سے آئی ہیں, مانچسٹر سے آ گئی, لندن سے آ گئی, لیکن یورپ بھر سے جو ہے وہ کالیں آنا چاہیے. اور آج جس مشن کے لیے بیٹھے ہیں اس کی فگر جو ہے وہ کم از کم ایک اچھے خاصے ممبران کی تعداد جو بننی چاہیے. ریکویسٹ کرنا یقیناً بنتا ہے اور میں وہ کر بھی رہا ہوں ایک ادنا سا خدمت گزار ہونے کے ناطے. تسی اپنے جڑے ممبر ہیں انہوں نے بھی جگاؤ اپنے لیے خصوصی طور پر ریکویسٹ کروں گا تو بس کہ جو ہے وہ اگلے 2-3-4 دنوں میں کہہ رہا ہوں بخاری شاہ جی میں کہ یہ جڑے اپنے یورپ کے نمائندگان ہیں جی انہوں نے بھی جگاؤ. جی یقیناً بالکل. انہوں نے جو کچھ
سن رہے ہوں گے. میں کچھ مطلب یقینا رابطہ کر کے اگر آج ہدایت مطلب یہی ہے مطلب پتا ہوگا کہ آج یقیناً اپنی ڈیوٹی جڑی ہے اس میں ادا ضرور کرنا, لیکن انشاءاللہ کرنا میں ممبران بھی کرنے ہیں اور دوسرے مومنین کو خاص طور پہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دتا ہوا بہت کچھ ہے ایس یوپی اور یورپ کے سانو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اسی ہر قسم کی فکراں تو آزاد, خدا نہ کوئی یہ پریشانی نہیں کہ ہوں باہر نکلیں گے تو کسی قسم کا ہمارا مطلب جہاں نا کوئی گولی آ جانی مطلب جی یا کسی نے کڈنیپ سانو کر لینا. کس قدر شکر خدا کا کریے کہ ابھی روزگار کے حوالے میں صحت تندرستی کے حوالے میں ہر لحاظ میں مطلب جڑا ہے وہ خوش قسمت ہاں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک جڑا فضل و کرم ساڈے دے ایک ہدایت کی شکل اس کی حفاظت کرنا یقیناً مولا کے ذمہ ہے, لیکن اس کا وسیلہ جڑا ہے وہ مومنین نے اور اس نو اسا ہی بنایا ہے اور سادہ ہی کام ہے اس کو چلانا انشاءاللہ. بہت شکریہ محترم سجاد بخاری صاحب. اٹلی سے آپ شامل ہوئے اور ناظرین ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اٹلی میں اور دیگر یورپ کے ممالک میں بخاری صاحب کا اہم کردار ہے ہدایت ٹی وی کی خدمات کے لیے. اسی دوران ہماری بہن عزرا پروین بھی اس محبان ہدایت کیمپین میں آئی ہیں. ان کا نمبر 3474واں ہے اور انہوں نے یکمشت 2 مہینے کے پیسے اسی وقت جمع کروا دیے ہیں اور باقی وہ کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن عزرا پروین صاحبہ. اور علامہ صاحب دیگر ممالک جیسے امریکہ, کینیڈا اور UAE میں بھی جو ناظرین آپ ان کے لیے پیغام دے رہے تھے. توجہ کی بات ہوتی ہے اور انسان پرائرٹی جس چیز کو دیتا ہے اسی پہ انسان اپنا جدوجہد بھی کرتا ہے اور کوششیں بھی کرتا ہے. چونکہ اگر ہم اس کو پرائرٹائز کریں اور اپنی پرائرٹیز میں اس ہدایت ٹی وی کو بھی شامل کریں تو پھر تو مشکل نہیں. اگر ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہمارا ایک بچہ ہدایت بھی ہے کہ جو ہمیں 24 آور ہماری خدمت کرتا ہے, ہمیں انفارمیشن دیتا ہے, ہمارے گھر کا نوکر سمجھیں اس کو یہ کہیں کہ یہ ہمارے گھر کا ایک نوکر ہے ہدایت, کہ جو ہمارے گھر میں آ کے سرو کرتا ہے, ہمیں انفارمیشن دیا کرتا ہے, دنیا جہان کی خبریں دیتا ہے اور ہمیں معلومات دیتا ہے. پھر بھی کوئی نہیں ہے, یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو اپنا بچہ سمجھیں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. توجہ نہ دے تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کی. توجہ نہیں دے, چونکہ ہمارے ہاں توجہ نہیں ہے. اگر توجہ ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 3400 ہے اس میں بعض ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں کہ جو 5 ممبر ہیں, ایک گھر کے 5 ممبر ہیں. بعض ایسے افراد کو میں جانتا ہوں کہ جو ایک گھر کے 14 ممبر ہیں وہ اس میں شامل ہیں. یعنی ایسے افراد کو ہم جانتے ہیں, وہ ہمارے جو محبان ہیں, ہم ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں جانتے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو 3400 ابھی 74 ہوئے ہیں اس میں وہ افراد بھی شامل ہیں. یعنی اس میں ابھی تک وہ نہیں ہے کہ ہر گھر سے ایک آدمی آیا ہے. بعض ایسے ہیں کہ ایک گھر سے 4 آدمی ہیں, 3 آدمی ہیں, 5 آدمی ہیں, 10 آدمی ہیں, وہ افراد ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی پرائرٹی میں شامل کرتے, اس کی اہمیت میں اس کو رکھتے, تو پھر تو یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. انسان اگر اپنے اس کو اخراجات میں شامل کے, جس طرح ہم اپنے بجلی, پانی, گیس, یہ باقی جو اخراجات ہوتے ہیں گھر کے, اس میں ہم اس کو خرچے اگر ہم لوگ کرتے ہیں ہر روز, تو اس میں سے خرچے میں آج ہم نے 50 پینس جو ہے نا وہ ہدایت کے لیے ہر روز کے اگر اس میں کریں, یہ 50 پینس ہدایت کے لیے ہیں, پھر تو یہ کوئی مشکل نہیں بنتی ہے, کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اس کو. لیکن چونکہ ہماری اہمیت میں ہی شامل نہیں ہے, چونکہ ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ چل رہے ہیں نا جی, تو کچھ تو چلا ہی رہنا, چل ہی رہے, چل رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. اس وجہ سے جو پرابلم ہے عدم توجہ کہا جائے, غفلت کہا جائے, سستی کہا جائے, یہ وجہ جو ہے نا وہ چل رہی ہے, چلو کوئی گل نہیں, آئندہ مہینے چکے کریں. یہ جو پرابلم اس پر بنتے ہیں وہ یہ ہے. اور ہمیں بڑی ہم نے پریکٹیکل وے میں دیکھ لیا ہے اس چیز کو, جو کہتے ہیں نا کہ ہاں او جی ابھی تک امام زمانہ تو کیوں نہیں ظہور ہو رہا, وہاں 5,000 جو نارمل آدمی ہیں ہدایت کو ابھی تک نہیں ملے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 سال سے جو ہے نا ہر ہفتے پیٹ رہے ہیں, ہر ہفتے جو ہے نا پروگرام ہوتا ہے 1.5-2 گھنٹے اسی کام کے لیے وقف ہوتا ہے. تو یہ جب سلسلہ نہیں ہے تو آپ کو اچھے انداز کے ساتھ وہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت جو ہم کہتے ہیں کہ اللہم عجل
لولی کالفرج، پروردگار تو اپنے ولی برحق کی ظہور میں تعجیل فرما، تو اس میں ایک تعجیل کی ظہور کی دعا آپ کو عملی لحاظ کے ساتھ خود ہدایت ٹی وی کی ممبرشپ لینی ہے، تب آپ جا کے صحیح معنوں میں ہر روز جب دعا کریں گے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، میں اس جو ہے وہ راہ خیر کا حصہ ہوں، میں اس مشن کا حصہ ہوں۔ ہدایت ٹی وی مشن ہے، ہدایت ٹی وی ایک کاز ہے، ہدایت ٹی وی آپ کی ایک آواز ہے۔ اس آواز کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلند رکھیں اور اس آواز کو چاہتے ہیں کہ یہ آواز پھلتی رہے اور پھولتی رہے اور پوری دنیا میں پیغام پہنچاتی رہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس کو اپنی ممبرشپ، آپ کو کہنے کے یہاں پہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی، ایک دفعہ اعلان ہو گیا۔ ہمیں اگر اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہو اور ہمیں اگر اپنے فریضے کا اور جو احساس ہو، ذمہ داری کا احساس ہو، تو پھر دوسری دفعہ کہنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہدایت ٹی وی کی مدد آپ اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کا بزنس ہے، تاجر ہیں، اشتہارات دے کے بھی آپ ہدایت ٹی وی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور کچھ پیغامات ہمارے پاس ہیں جن لوگوں نے ہدایت ٹی وی کی مدد بھی کی ہے اور اپنے بزنس کو بھی پروموٹ کیا ہے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، ان کے پیغامات سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔
खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम हिदायत स्पेशल में, और बात हो रही है मुहिबान हिदायत कैंपेन में। और जो अब तक हमारे पास पहले हिस्से में लोग शामिल हुए उनको मिला के 3474 हमारे बहन भाई शामिल हो चुके हैं। और जो आगाज़ में एक पैगाम दिया था हिदायत नेटवर्क लिमिटेड से, जो लोग अभी तक उसमें अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हिदायत वेलफेयर सोसाइटी में जल्द से जल्द अपने पैसे जमा करवाना शुरू कर दें, क्योंकि वो अकाउंट जो है अब बंद हो चुका है और उस पैसे का हिदायत टीवी को फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत से प्रोग्राम्स आपने पिछले हफ्ते देखे लाइव भी, और इसके अलावा रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी देखे हैं, लंदन स्टूडियो से नए प्रोग्राम्स देखे हैं, और इस हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। हिदायत टीवी के नुमाइंदगान से भी गुजारिश, जैसे इससे पहले अलामा साहब बता रहे थे कि जो भी दीगर ममालिक में, इटली से तो कॉल आ गई, लेकिन दीगर यूरोप के ना नुमाइंदगान, ना फिर नॉर्वे से पहली कॉल आई थी, ना जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, यहाँ से भी जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो वहाँ से आप ज़रूर कॉल कीजिए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। तो मज़ीद बात आगे बढ़ाने के लिए जितनी देर में कॉल्स आएँ, अलामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब से गुजारिश करूँगा। अलामा साहब, यूरोप के जो हमारे मोमिनीन हैं वो भी हज़ारों की तादाद में हैं। यकीन इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप के जितने मोमिनीन हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और निस्बतन यूरोप के लोग जो हैं वो यहाँ पे जो हैं लोग ज़रा पहले आए, यूरोप में बाद में आए, और यूरोप में आने वाले मजहबी तौर पे ज़्यादा जो है वो एहतमाम करते हैं और ज़्यादा उसके लिए कोशिश व काविश कर रहे हैं। इदारे यहाँ भी बन रहे हैं, वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो नए नए बन रहे हैं, और लोगों में मजहबी शऊर जो है वो भी, और हिदायत के साथ भी जहाँ हम जाते हैं वाक़अन वालिहाना अक़ीदत जो है वो लोगों में मौजूद है। अलबत्ता यूरोप को भी दो हिस्सों में अगर तकसीम किया जाए तो ये माली एतबार से जो इस वक्त परेशानी बनी हुई है, ये भी यूरोप के बाज़ मुल्कों में ख़ासी मौजूद है। जो पहले हालात थे वो अब हालात जो है वो मौजूद नहीं है। ये भी एक जो है वो इस बात के हवाले से परेशानी का मरहला है। लोग चाहते भी हैं हिदायत की मदद करनी, बाज़ मुल्कों में उनमें शौक़ भी है, ज़ौक़ भी है, लेकिन उनके हालात जो है वो उनको इजाज़त नहीं देते, जाके हमने देखा। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं यूरोप के कि जहाँ पे बेहतर हालात हैं। मैं समझता हूँ मसलन फ़्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, हॉलैंड, ये मतलब ये ममालिक जो हैं ये ऐसे ममालिक हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये वो ममालिक हैं कि जहाँ पे लोगों की माली हालत बेहतर है, काम कारोबार भी है, और फिर अगर कोई फ़र्ज़ करें कि मतलब बेनिफिट पे भी है तो बेनिफिट भी इन मुल्कों में निस्बतन ज़्यादा बेहतर अंदाज से मिलते हैं, और लोग 14 यूरो या 14 पाउंड जो है उनके लिए कोई मसला नहीं है। आज तो हम कोई बड़ा जो है ना वो कोई अमाउंट भी कोई ज़्यादा लेके नहीं बैठे, मतलब वही 14 पाउंड वाली जो है वो बात उसको बार बार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मोमिनीन थोड़ा सा ताउन करें, थोड़ी सी तवज्जो जो है वो कर लें। जी कल अस्सलाम वालेकुम। चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा आइए, माज़रत चाहूँगा, आप दोबारा आइए और टेलीफोन नंबर आपके सामने है, आप कॉल कीजिए, कार खैर में हिस्सा लीजिए। जी अलामा साहब, यूरोप के जो है और इन मुश्किल हालात में एक थोड़ा सा बीच में सवाल भी चाहूँगा कि इन मुश्किल हालात में तो और भी हुक्म है कि अल्लाह की राह में हम खर्च करें ताकि अल्लाह की ज़्यादा रहमत से मुस्तफ़ीद हो पाएँ। तो इन मुश्किल हालात में क्रंच है, ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि इन मुश्किल हालात में अगर मोमिनीन जो हैं वो इस हवाले से तवज्जो फरमाएँ और मज़हब की खिदमत करें, और अल्लामा डॉक्टर साहब जो जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि इमाम ज़माना सरकार के ज़हूर के हवाले से जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इमाम ज़माना से पहले फ़ज़ा बनाई जाए, माहौल बनाया जाए। और वो माहौल कब बनेगा कि जब लोगों को मज़हब का पता चलेगा, जब लोग जो हैं वो खालिसतन अल्लाह से राज़ो न्याज करना सीखेंगे, अल्लाह से राज़ो न्याज किया जाए और मतलब दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह के हुजूर जो है वो अपने आप को पेश किया जाए, एक ऐसा माहौल मजहबी बने। और वो मजहबी माहौल जो है वो इन हालात में बनता है जब बंदे पे परेशानियाँ आती हैं। आम हालात में बंदा खुदा की तरफ कम मुतवज्जे होता है, जब ज़्यादा पैसे आते हैं, ज़्यादा माल आता है तो थोड़ा सा ना वो कैफियत नहीं रहती। लेकिन जूँ बंदा परेशानी में जाता है तो उसको खुदा जो है वो ज़्यादा याद आता है, ज़्यादा अल्लाह की हकानियत पे दलाइल जो है वो उसी वक्त फराहम होते हैं। सरकार इमाम ज़माना जल्ला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए फ़ज़ा का बनाना, उस माहौल को पैदा करना जो है वो भी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, और वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मजहबी बनाएं। मैं समझता हूँ कि वाक़ई हिदायत टीवी
کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو اصل مذہب کا پتہ چلے. ویسے جو بات میں نے عرض کی نا جذباتی دور کی، اس میں بھی ہدایت ٹی وی اس بات سے نہیں بھولا. مطلب اس وقت بھی قرآن کے دروس ہوتے رہے، حدیث کے ہوتے رہے، تفسیر کے ہوتے رہے، فقہ کے ہوتے رہے، اخلاق کے ہوتے رہے. مطلب وہ کام ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتا رہا. لیکن اس دور میں میں سمجھتا ہوں اور زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس ماحول کو پیدا کیا جائے کہ جو سرکار امام زمانہ کے ظہور کا ماحول ہے، اور وہ اسی طرح سے ہوگا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مذہب کا پتہ چلے. ماشاءاللہ. تو لیجیے ناظرین، ساتھ ہی ساتھ آپ گفتگو بھی سن رہے ہیں، اور کالز کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا 5000 کے ہدف تک پہنچنے کا وہ جاری رہے. 3474 بہن بھائی شامل ہوئے، اور جو یورپین ہمارے ویورز تھے، ہدایت فیملی ممبرز تھے، ان کے لیے پیغام دیا. یزدانی صاحب نے ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی اب آپ لائیو ہیں، آپ بات کیجیے. السلام علیکم. شاید وہ خود کہیں ہولڈ پہ لگا کے تو بدلہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم بھی کافی دیر ہولڈ کراتے ہیں. آپ دوبارہ آئیے، اور اب ہم آپ کے لیے کالز لیں گے، آپ ضرور آئیے. اچھا، جتنی دیر میں کالر ہے علامہ صاحب، یورپین لوگوں کی بات ہوئی، آپ نے جیسے بتایا 20,000 مانچسٹر میں ہیں، تو یہ مانچسٹر میں تو 3-4 ہزار لوگ تو کم سے کم پھر اس کیمپین میں ہونا چاہیے تھے. ہم پھر کیا کریں؟ او بی وین کے ساتھ ان کے گھروں میں جائیں اور لائیو کوریج ادھر سے ہی کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ ہی 6 سال ہو گئے ہیں اس میں ہدایت ٹی وی میں ہیں، اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں پہ وہ کام نہیں ہوتا ہے. اور آپ خود بلکہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو بھی آپ مینیج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب چیزیں انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہیں، اور ایڈمن ڈپارٹمنٹ تقریباً سب چیزوں کو جانتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے کوئی چیز اپنے جو جتنے بھی ہدایت فیملی ممبرز ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مولانا صاحب جی آپ لائیو ہیں. ہر مہینے 25 پاؤنڈ آتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں. اچھا. ابھی آپ لوگ نے کتنے عرصے سے یہ چینج کیا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. میں تو کتنے عرصے سے وہی اکاؤنٹ پہ پے کرتی ہوں، تو مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی میری بہن نے مجھے کیونکہ میں ٹی وی روز نہیں دیکھتی، کبھی کداوا دیکھتی ہوں، تو مجھے نہیں معلوم. کبھی کبھی میں لمسم بھی بیچتی ہوں، تو کبھی میرا 25 پاؤنڈ ہر مہینے میرا سینڈنگ آرڈر اٹ کم اسٹریٹ فرام مائی بینک اکاؤنٹ انٹو یور اکاؤنٹ. Now if you have changed your account and everything, you should have written it to the people who are regular donors. At least then we know that we can go to our bank and show them the new account and tell them that look, this is the account you should go. So God knows where my money has been going then all these months. انشاءاللہ اس مہینے سے آپ what's going on, please? ابھی آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں بہن، اور اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ آپ اپنے بینک کے ذریعے دے رہے ہیں پیسے، اس وجہ سے ہمارے پاس آپ کا ایڈریس بینک کے ذریعے نہیں، میرے بینک میں ڈائریکٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس. وہی ہے ڈائریکٹ ایوری منتھ. جی جی. ابھی وہ اس طرح کریں کہ ابھی اس کو کینسل کر کے ابھی اس میں شفٹ کر دیں، اس میں منتقل کر دیں. ایک چونکہ جو بینک میں آتا ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہاں پہ آپ کا ایڈریس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم آپ کو لکھ سکیں وہاں پہ. اس وجہ سے آپ کو خود ہی یہ زحمت کرنی ہوگی، چونکہ جو ڈائریکٹ ڈیبٹ اسٹینڈنگ آرڈر بینک میں کرتے ہیں ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، فقط نام ہی ہوتا ہے. نام پچھلے ہفتے ہم نے سارے پڑھ کے سنا دیے کہ جو جتنے نام تھے، اور اس کو 3 دفعہ ریپیٹ بھی کیا گیا اس پروگرام کو، کہ تاکہ سب کو جو ہے نا پتہ چل جائے جو آتے ہیں. ہر بار مس کیا ہے. چلے کوئی بات نہیں. آپ کی اسکرین پہ لیفٹ سائڈ پہ جو بہن دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے فون کہا کہ تم دیکھو ہدایت ٹی وی میں وہ لوگ نے چینج کیا ہے. جی بالکل. تو ابھی تو بہن جو لیفٹ سائڈ پہ اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے ہدایت ویلفیئر سوسائٹی کا، اسے وہ تو میں لکھ رہی ہوں ابھی. اب تو میں بینک میں جب میں ڈیزیبل ہوں، میں روز بینک میں نہیں جا سکتی، جاؤں گی تب. لیکن جب آپ لوگ چینج کرتے ہیں تو کم سے کم جو لوگ ریگولر ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ ایک لیٹر لکھ کے بھیج دو کہ ہمارا بینک کا ڈیٹیل چینج ہو گیا ہے، تو ہم جا کے چینج کر دیں بینک میں. آپ کا ابھی پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ میرے پیسے کہاں گئے. ہر مہینے 25 پاؤنڈ آتا ہے آپ کو. پچھلے مہینے تک ان کے پیسے بالکل ہدایت میں آئے ہیں اور وہ استعمال ہوئے ہیں. اس مہینے سے ہم نے اکاؤنٹ کو بند کر دی، جس کی وجہ سے زیادہ ہم لوگ شور مچا رہے ہیں. آپ کے جو پچھلے مہینے تک جتنا پیسہ تھا وہ ہدایت کی پاس آیا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ابھی اس مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کینسل کر کے اس اکاؤنٹ میں یہ جو سامنے آ رہا ہے اس میں تبدیل کر دیں انشاءاللہ. باقی اللہ پاک آپ کو
جزائے خیر دے. آپ ہمارے ممبر ہیں, ہدایت فیملی کے ہیں. اللہ پاک آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, جزائے خیر دے. اور آپ یہ درد رکھنے والے لوگ ہیں جو ہدایت کے ساتھ ہیں. ابھی آپ پلیز اس کو وہاں سے کینسل کر کے یہاں پہ اس کو وہی امینڈمنٹ آپ نے کرنی ہے, اس اکاؤنٹ کو جو ہے نا تبدیل کر دینا ہے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. فضل علی سید بات کر رہا ہوں میں مانچسٹر سے. السلام علیکم. جی شاہ صاحب بہت شکریہ. ہلو. جی بات کیجئے. جی ابھی کچھ تذکرہ ہو رہا تھا کہ بزنس مین کا چینل اور شخصیات کا چینل, کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات, میں ذرا سا وضاحت چاہ رہا تھا اس بات کی. اچھا, بزنس مین کا چینل اور شخصیات کا چینل یہ نہیں ہے. جی اسی پہ بات کر رہے ہیں ہم کہ یہ ہم سب کا آپ کا باقی چینل جو ہے ہم لوگوں کے 2-3 چینل اور جو ہیں وہ شخصیات اور بزنس مین کے. ویسے تو سب لوگ ہی شامل ہیں, آپ کے بھی ماشاءاللہ بزنس والے بھی لوگ ہیں اور وہاں پہ بھی اور چینلز میں بھی ہیں, تو کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. مزید آپ کو مزید بات کرتے ہیں, شاید آپ مزید کو بات کرتے ہیں. کنفیوژن ہو گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ چونکہ عوامی چینل ہے, اس کے پیچھے کوئی بزنس مین نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے نا آپ لوگ وہ خصوصی طور پہ یہ سمجھیں کہ ہاں جی ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے. چونکہ یہ سارے کا سارا ایک مشن کی خاطر ہے, اور ایک سارے کا سارے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ کوئی لابی ہے کہ جو اس کی مدد کر رہی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ عوامی چینل ہے, عوام ہی کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے, یہ مطلب ہے وہاں پہ. باقی جتنے کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, تھوڑے ہیں بلکہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ ہونے چاہیے ہمارے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ یہ عوامی چینل ہے, عوام ہی کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑا بزنس مین نہیں ہے کہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے, تو یہ جو ہے نا وہ کیوں 14 پاؤنڈ پر منتھ جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں, یہ ہے مطلب. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب. آپ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے چینلوں میں کچھ جو ہے نا یہ بات واضح ہو جائے اور آپس میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہ ہو. نہیں ہماری کوئی نہیں, ہم تو سب کے ساتھ اختلاف. کب آپ نے دیکھا ہدایت ٹی وی سے؟ ہدایت ٹی وی ہی تو علم اٹھایا ہوا ہے اتحاد کا. بہت شکریہ. اور یہ علم بردار ہے ہدایت خود یونٹی کا, اور بلکہ سب کو اسی کا پیغام دیتا ہے اور دیتا رہے گا. اگرچہ اس میں نقصان ہی اس کو کیوں نہیں ہوتے رہے ہیں یا ہوتے ہوں گے, لیکن کوئی بات نہیں. اتحاد جو ہے نا ہماری اپنی فریضہ ہے, اور ہم اتحاد کو اپنا ایک اس کو رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں اپنی. ماشاءاللہ. تو ان کے بعد اگر کالر نہیں ہیں تو علامہ صاحب آپ بات کر رہے تھے ہمارے سارے مینجمنٹ کی, اکاؤنٹس کی, کہ مانچسٹر میں تو سب لوگ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں, اور جو 20,000 لوگ ہیں مانچسٹر کے, ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ کا؟ ان کے لیے پیغام آلریڈی ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے پیغام کہ ہمارے مانچسٹر سے کال تھی, اور ہمارے دیکھ تو یعنی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ, آئے بھی ہیں, آپ جانتے بھی ہیں. جی. تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ عوامی ہے, اور اس کو ہم دوبارہ پھر کہہ دیں کہ مطلب کہنے کا آپ کو یہ تھا کہ ہدایت ٹی وی کوئی اتنا پیچھے کوئی بزنس مین نہیں ہے کہ ہدایت ٹی وی کو چلا رہا ہے, اور نہ ہی وہاں پہ کوئی یہ سمجھے کہ وہاں سے کسی جگہ سے کوئی فنڈنگ آ رہی ہے اس کو کہ جس کی وجہ سے ہدایت ٹی وی کو چلا رہا ہے. نہ ہی کوئی لابیز ہیں کہ جو اس کو جو ہے نا وہ چلا رہی. پیور اور خالص اور مخلصانہ ان ایفرٹس کے تحت یہ عوامی چینل ہے, اور اس پبلک ہی اس کو چلا رہی ہے. تو مطلب جب پبلک ہی چلا رہی ہے تو پبلک ہی کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو, چونکہ جب عوامی چینل ہے تو عوامی کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اسی وجہ سے یہاں پہ ممبرشپ کا ایک بہت ہی فلیکسیبل وے میں, کہ جو بالکل والنٹیئر انداز کے ساتھ تھا, کہ یہ 14 پاؤنڈ پر منتھ, اور وہ بھی ان دا سمبولک وے کہ چونکہ یہ 14 کے ماننے والے ہیں, 14 ہی کے صدقے میں جب اس اپنے مشن کو, یہ جو مشن مقدس ہے, اس کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت جو ہے نازل کرے گا. مطلب تو یہ تھا, اور اس کاز کے تحت اس معاہبان ہدایت کا جو ہے نا آغاز کیا گیا, اور یہی کہ اگر 5,000 ہو جائیں تو یہ جو ہیڈیک ہے روز بروز کہ ہم دوسرے جو پروجیکٹس ہیں, اس کے سائیڈ پروجیکٹس ہیں, اس کی طرف توجہ دیں. اس لیے یہ سارا سب کچھ جو ہے نا وہ ایک سسٹم بنایا گیا. ہم تو ہدایت کی بات کر رہے ہیں
کسی ٹی وی چینل، وہ سارے ہی جتنے مسلمانوں کے ٹی وی چینلز ہیں وہ اپنے ہی چینل ہیں، فقط ہماری بھی ان سے یہی ہر ایک سے ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ فضاؤں کو اچھے انداز کے ساتھ، ملائم انداز کے ساتھ، ہر ایک کو اپنے عقیدے کا حق ہے، اپنے نظریے کا حق ہے، اپنا نظریہ بیان کرو. ہم تو کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں مثبت انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، سلجھے ہوئے انداز کے ساتھ گفتگو کریں، اپنے نظریات کو بیان کریں. باقی کیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یعنی قرآن نے تو سب چیزیں واضح کر دیں اور اس طرح بتا دی. مطلب یہی ہے کہ اس کو اچھے انداز کے ساتھ، کوئی یہاں پہ ایموشنل وے نہیں اختیار کیا گیا، جذباتیت کی طرف، جذبات کے دور میں بھی یہاں پہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کو مینیج کیا گیا تاکہ لوگ آئیں نظریاتی اور آئیڈیل بیسز اور آئیڈیل جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کے تحت آئیں اور آگے بڑھیں. اور یہی چیز ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کے جو کاز ہیں، مقاصد ہیں، اس کا مشن ہے، اس میں 20 کمزوریاں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، اور یہ ہم اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ اس کو اچھے انداز کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، اس کی کمزوریوں کو ختم کیا جائے، روز بروز جو ہے نا وہ تکامل کا ہے. باقی یہ ہے کہ معصومین کا نام لیتا ہے ہدایت، معصوم نہیں ہے یہ. بہت شکریہ. تو علامہ صاحب تقریباً 90 منٹ میں 6 افراد شامل ہوئے ہیں، تو یہی اگر رفتار رہی تو پھر تو صدیاں لگ جائیں شاید. ہمارا بہت زیادہ ٹھہراؤ آ گیا اور بلکہ فریزنگ حالت میں جا رہا ہے معاملہ. تو کیا کہیں گے ناظرین کو؟ انشاءاللہ مایوس ہم نہیں ہیں، کبھی بھی ہم مایوس نہیں ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی جیسے قطع کلامی معاف کی حیرت کی بات کہ جب کوئی ہدف دیا جاتا ہے، ایمرجنسی اپیل کی جاتی ہے، تو یہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے. 1-2 دن میں 40-50 ہزار کا اگر ضرورت پڑی، اور مجھے اگر یہی حالت رہے تو آئندہ ہفتے پڑے گی لگ رہا ہے ایسے، تو بہت جلدی مومنین ماشاءاللہ اس کو پک کرتے ہیں. تو ہماری شاید یہ ایک فطرت یا عادت بن چکی ہے کہ جب تک بالکل سر پہ نہ آ جائے ہم تو اس وقت تک جاگتے نہیں ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو 14 پاؤنڈ مانگ رہے ہیں ان کو کوئی زیادہ ضرورت نہیں، کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو within 2 weeks جو ہے نا ایمرجنسی اپیل کی ضرورت پڑے گی. یعنی وہ تو لگتا ہے، لیکن مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ مومنین جو ہے نا، اچھا بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ ممبر بن جاتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. بہتر یہ ہے کہ ممبر بن کے بتایا بھی جائے تاکہ دوسروں کو بھی تشویق ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہر مہینے میں فاروق کاؤنٹ کرتا ہے. فاروق اس پہ کسی پہ یلو لائن لگاتا ہے اس اکاؤنٹ پر، جو فاروق کے پاس. ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام جی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی لوٹن سے بول رہا ہوں، لائیو. جی آپ لائیو ہیں لوٹن سے. آپ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ اور بلکہ لوٹن سے تو ہیں ہی، اپنا نام بتا دیں. ٹی وی سے نہ سنیں محترم جی، ٹی وی سے نہ سنیں بھائی، آپ آ چکے ہیں لائیو. ہیلو جی بات کیجئے. چلیں میں معذرت چاہوں گا، آپ جب دوبارہ آئیں تو ٹی وی سے نہ سنیں تاکہ آپ کی بات ہم صحیح طور پہ سمجھ پائیں، آپ ہماری بات سمجھ پائیں. تو انشاءاللہ آپ کی کال کا انتظار چلے جائیں تو زیادہ یاد جو ہے نا وہ ٹی وی کا والیوم جو ہے نا وہ بند کر دیں، میوٹ کر دیں. تو میں لوٹن سے جو ہمارے محترم تھے ان سے گزارش کروں گا، بلکہ سارے ویور سے گزارش کہ جب کال کریں یا تو ٹی وی کی آواز آہستہ رکھیں یا دیگر کمروں میں چلے جائیں یا دیگر تھوڑا سا دور ہو جائیں تاکہ آپ سے بات ہو پائے. تو مایوسی کی علامہ صاحب کوئی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ فگر بھی پورا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تجویز شاید آغا صاحب تو پسند نہ کریں، لیکن شاید ڈور ٹو ڈور بھی جانا پڑے اس فگر کو پورا کرنے کے لیے. مطلب اس کمپین کو جو ہے وہ اس طرح سے بھی اگر کیا جائے، اور اگر اس طرح اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ شاید ایک شہر سے ہو جائے. بالکل. مطلب ہم نے بھی ہمیشہ ٹی وی پہ بیٹھ کے درخواست کی ہے، اگر ہم چل نکلیں تو فرض کریں کہ ہم 2-4 بندے کسی کے دروازے پہ چلے جائیں کہ 14 پاؤنڈ ہمیں دیں، تو ظاہر ہے کوئی بندہ بھی نہ جو ہے وہ نہیں کرے گا. 14 پاؤنڈ تو ہر بندہ دینے پہ آمادہ ہو جائے گا. اور 14 پاؤنڈ مطلب 50 پینس مطلب ایک دن کے لیے یہ کوئی بڑا مطلب اتنا ہدف بھی نہیں ہے، کوئی اتنا زیادہ فگر بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے بندہ پریشان ہو. بس عدم توجہ ہے تھوڑی سی. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب، ہدایت ٹی وی ایز اے میڈیا کے لیے ایک رکن ہوتے ہوئے ہدایت ٹی وی بہت کچھ دے رہا ہے ماشاءاللہ. جو دینی علم ہے وہ بھی آپ پہنچا رہے ہیں، پھر مختلف جو ربیع الاول کے پروگرامز ہیں،
پچھلے دنوں پاکستان نیشنل کانفرنس ہے، لائیو جو وہاں پر جلوس پاکستان میں اور جو سانحہ مصدوم ہے اس پہ کوریج لائیو دکھائی گئی، تو ویورز کو ماشاءاللہ کافی مل رہا ہے کہ دیگر چینل جو ہیں جن ایشوز پہ خاموش رہتے ہیں، ہدایت ٹی وی ان کو یہ سب کچھ پہنچا رہا ہے۔ میں ایک چیز اور بھی بتا دوں، ہمارے بعض لوگ ڈرتے بھی ہیں، اس کمیونٹی کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم ہدایت کے اکاؤنٹ میں دیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ میں بتاؤں آپ کو، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ جس انداز کے بھی ساتھ دے رہے ہیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض آپ لوگوں کو یہ ڈراتے رہتے ہیں اس وقت جو رکھیں گے۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آئیے۔ جی علامہ صاحب، ڈراتے رہتے ہیں۔ جی تو اس میں ڈرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو 14 پاؤنڈ سے جو ہے نا کوئی کچھ بھی آپ کا وہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہاں جی وہ جی 14 پاؤنڈ دیتے تو پتہ نہیں کیا وجہ سے، کوئی قیامت بھی نہیں آنے والی ہے، کوئی وہاں پہ ڈر خوف کا بھی نہیں مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کے خود بھی جا رہے ہیں اور اسی طرح اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ مطلب یہی ہے کہ جب آپ کے اسٹینڈنگ آرڈر جائے گی، ڈائریکٹ ڈیبٹ ہو جائے گا تو آپ بھی پیس آف مائنڈ ہیں کہ ہر مہینے کے جو ہیڈ ہے کہ ہاں جی فون کریں، یا یہ ہے کہ اپنے کارڈ کی جو ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ محفوظ رہتی ہیں وہ بھی کر لیں، اس کے ذریعے بھی آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے نا آرام کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تیسرا جو ہے نا وہ پے پال کے ذریعے بھی آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ آرام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے، اس وقت بہت سارے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں فنانشل اعتبار کے ساتھ، اور بعض کو اس طرح بھی وہ کیا جا رہا ہے، تو میں نے یہ فقط ان کو کلیئر کرنے کے لیے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اگر کہے تو اس کی باتوں میں جو ہے نا وہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور جب بھی کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، معصومین کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، پھر وہ خود وارث ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ تو جس طرح ابھی بھی اس کا جو سلسلہ ہے یہ اسی توکل کی بنیاد پر، اعتماد کی بنیاد پر اور بے باکی کی بنیاد پر رہا ہے یہ سارا سلسلہ، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ فقط یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ چاہیے، اور توجہ اپنی کریں گے تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں۔ ابھی آج کل تو اتنا فاسٹ سسٹم ہے، فنگر ٹپس پہ ہر چیز آ چکی ہے۔ اگر کسی بچے کو بھی ابھی کہیں تو وہ یہ جو ہے نا کیا ہے ودن 2 منٹس کے جو ہے نا پروسیس ہے سارا۔ جائیں انٹرنیٹ پہ اپنی بینک کی آن لائن جو ہے اس کو سیٹ اپ کر دیں اپنے اسٹینڈنگ آرڈر کو یا ڈائریکٹ ڈیبٹ کو، تو یہ کوئی مشکل ان کے لیے بھی نہیں ہے جن کے پاس اب سسٹم سارا موجود ہے۔ آن لائن بینکنگ ہے، اور جو ہے نا وہ فون کے ذریعے جو ہیں آج کل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو بہت آگے بڑھ چکا ہے یہ سارا سلسلہ، تو لہٰذا جو جدید فیسلٹیز ہیں ان کے ذریعے بھی آپ ہدایت کے ممبر بن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ گزشتہ 2-3 ماہ پاکستان میں بھی رہے، وہاں پہ بھی ہدایت ٹی وی کا دیکھا ہوگا، اور گزشتہ کچھ نئے پروگرامز بھی شروع ہوئے ہیں۔ ایز اے ویور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے جو پچھلے 2-3 ماہ گزرے ہیں؟ میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں، پچھلے 2-3 ماہ میں ایک تو محرم سفر آیا، اس میں تو ظاہر ہے عزاداری کے حوالے سے ہی پروگرام تھے، میں بھی وہاں پہ دیکھتا تھا مطلب پاکستان میں، لیکن کم موقع ملتا تھا چونکہ خود بھی کچھ مصروفیات اس طرح کی تھیں۔ ایک بات میں عرض کروں جی، ہدایت ٹی وی کی جو پالیسی ہے یا ہدایت ٹی وی سے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا پہ بہت زیادہ ٹی وی ہیں، مختلف قسموں کے ٹی وی ہیں، نیوز کے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے ہیں، مطلب مذہبی عنوان سے بھی مختلف مذاہب کے ٹی وی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہدایت ٹی وی سے لوگ مطلب باقی چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہدایت ٹی وی سے میں نے اس بات کو محسوس کیا، کبھی ہم بھی جب ڈائریکٹر کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بات کرتے تھے کہ ورائٹی مختلف قسم کی ٹی وی پہ لائی جائے، جناب خبریں جو ہیں ان کو بھی باضابطہ شروع کیا جائے، اور پھر کسی ٹی وی دوسرے سے پاکستان سے خبریں لے لی جائیں، یا مطلب یہ کہ اس طرح کے پروگرام کچھ جو ہیں وہ شروع کیے جائیں۔ نہیں، ہدایت ٹی وی سے لوگ مذہب سے متعلق تمام باتیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو چیز وہ خبریں کہ جن خبروں کا بھی تعلق مذہب کے ساتھ ہے،
وہ چیزیں کہ جن جن چیزوں کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے ہدایت ٹی وی سے لوگ وہی سننا چاہتے ہیں اور وہی دیکھنا چاہتے ہیں. باقی چیزیں دیکھنے کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ ٹی وی موجود ہیں, آپشن موجود ہیں, وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. یہاں پہ جب آتے ہیں, ہاں یہاں پہ مطلب اب تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا, لیکن کم از کم مومنین کے ہاں یہ وہ ٹی وی ہے کہ جس کو مطلب لگایا جا سکتا ہے اور کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. ہر مطلب گھر نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ جناب ہدایت ٹی وی جو ہے اس کو چلا دیا جائے, مذہبی بات ہی ہوگی, کوئی نہ کوئی بچے جو ہیں اس سے سیکھیں گے. ہدایت ٹی وی سے مذہب جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں, مذہب سے متعلقہ چیزیں چاہتے ہیں. مثلا آپ نے مستاؤں کا ذکر کیا, مثلا فرض کریں کہ آپ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جناب مختلف پروگرامز جو ہیں وہ شروع ہوئے, وہ تو ہمارے اسٹوڈیو جوں مطلب جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا علماء کرام جو ہیں وہ وقت دے رہے ہیں, تو مختلف پروگرام مختلف عنوانات سے شروع ہو رہے ہیں. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ ہدایت سے خبریں بھی مذہبی عنوان سے, اسی لیے ہماری جو پٹی چلتی ہے خبروں کی, اس پٹی میں بھی وہ عمومی خبریں موجود کم ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی مذہب سے متعلق جو خبریں ہیں وہ ہم دینے کی جو دیگر جگہوں پہ نہیں ملتی, یہاں پہ ملتی ہیں. اور اس میں مطلب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہبی لوگوں سے معلومات جو ہیں وہ ان تک پہنچائی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کی جو پالیسی ہے, اگرچہ جیسے قبلہ کہہ رہے تھے کہ کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, بہت زیادہ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے, بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پھر بھی لوگ مذہب سننا چاہتے ہیں, مذہب سمجھنا چاہتے ہیں, اور مذہب کے حوالے سے ساری باتیں مطلب ہم بھی لوگوں کے آراء جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کی پالیسی جو ہے اس کو مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور ایک جو ٹھہراؤ کی آپ نے بات کر دی ہے آغاز میں, وہ مذہب میں بھی لوگ ٹھہراؤ کی بات جو ہے وہ شاید سننا چاہتے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ سامنے اجتماع بھی, اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا مذہب کی لوگوں کو جگائیں نہیں. آغا صاحب نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں شرکت کی برمنگم میں, اور میں اس کو گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. تو آغا صاحب نے وہاں پہ ایک بات کی, بہت اچھی بات کی, کہ مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ اتحاد ہو, تو اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیعہ اہل سنت ہو جائیں یا اہل سنت شیعہ ہو جائیں. یہ اتحاد کا کہیں مطلب نہیں ہے. اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اختلافات موجود ہیں. مطلب ایک نظریہ ہے جس کا نام تشیع ہے, ایک نظریہ ہے جس کا نام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے, یا دوسرے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کی ایک اپنی اپنی سوچ ہے. ان تمام تر سوچوں میں رہتے ہوئے, اپنے اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے, ہر کسی کے پاس دلائل ہوں گے. ہمارے پاس اپنے مذہب کے دلائل ہیں, باقی کے پاس ان کے مذہب کے دلائل ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس دلائل موجود نہیں ہوں گے. ان دلائل کی موجودگی میں جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مشترکات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں, اور وہ چیزیں کہ جو اختلافی ہیں ان کو مطلب اگر کرنے کی ضرورت ہے اولاً تو نہ کریں, اور اگر کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو شائستہ اور شستہ انداز میں کریں, دلائل کی بنیاد پہ کریں. کسی کی توہین کرنا یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اس کو بہتر انداز سے, بہتر پیرائے میں, بہتر دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنا چاہیے. اور اس پہ ہر کسی میں اب ایک تحمل پیدا ہو چکا ہے. تمام مکاتب فکر کا مطلب اب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے, اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ مطلب دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے, اور دلائل کے بات ہونی چاہیے. ہاں البتہ یہ بات بھی اپنے طور پہ ہے کہ جن شخصیات کو کوئی محترم سمجھتا ہے, ہم بھی ان کا نام اگر احترام ہی سے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. میں تو بہت پہلے سے یہ جملے کہا کرتا تھا اور احترام سے نام لیا کرتا تھا, تو اس وقت ہمارے بعض دوستوں کو مجھ پہ شکوہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی احترام جو ہے وہ کرتا ہے اور نام. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر نہیں بھی مانتا تو میرے بھائی اگر مانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ان کا احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم سجاد بخاری صاحب ایک بار پھر. جی فاروق صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو 2 ممبر دیتا ہوں کہ نام لکھیں. سیدہ سملینا جی شاہ جی, اور سید عمران اکبر. سید عمران اکبر جی, بہت شکریہ. سیدہ سملینا بطول اور سید عمران اکبر. ٹھیک ہے جی. اور سید مرتضی کاظمی. ٹھیک ہے. یہ 3 ممبر اپنے اس مشن میں شامل کریں. تو میں
قبلہ مولانا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ یہ ہدایت کا ہی خاصہ ہے اور یہ بھی شرف ہدایت کے ہی حصے میں آیا ہے کہ وحدت اور اخوت کا جو عالم ہدایت نے اٹھایا ہے یہ بھی شاید کسی اور کے نصیب میں نہیں ہو سکا. اور اس کی زندہ مثال پچھلے 2 دن پہلے جو برمنگھم میں UK میں جو ایک وحدت اور اخوت کی ایک مثال قائم کی ہدایت نے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال شاید اور نہ مل سکے. اور بعض عزیزوں کو شاید مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہ شاید بعض دوستوں کے نادان دوستوں کے نزدیک شاید ہدایت کا قصور بھی یہی ہوگا کہ وہ اس بات کی بھی شاید سزا دیتے ہیں ہدایت کو پارٹیسپیٹ نہ کر کے، کہ شاید ان کے نزدیک یہ بھی ایک جرم ہے ہدایت کا کہ وحدت اور اخوت کی بات کرنا، جب بات کرتے ہیں تو یہ بھی شاید ان کے نزدیک جرم ہے. تو یقیناً امام کا مشن آئمہ معصومین کے فرامین کے مطابق اخوت اور وحدت کا عالم ہمیشہ بلند رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور ہدایت اس کارے کا خیر میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا رہے گا. تو دعوت عام ہے کہ جس کسی کے بھی مقدر میں اس کار خیر میں حصہ لینا ہے، ہدایت کا پلیٹ فارم جو ہے وہ سب کے لیے کھلا ہے اور دامن بہت وسیع ہے ہدایت کا. ماشاءاللہ. تو ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہے وہ یہ نہایت قیمتی وقت ہدایت کا جو اس وقت آپ مومنین کو ایک جو دعوت دی جا رہی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا ٹیلی فون اٹھائے اور اس میں ضرور جو ہے وہ شرکت کریں. اللہ حافظ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہمارے جو نئے ممبر بنے ہیں اللہ پاک انہیں صحت دے، سلامتی دے، اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، انہیں رزق طیب رزق حلال انشاءاللہ نصیب فرمائے. الہی آمین. بہت شکریہ بخاری صاحب. اور آپ کے مزید جو 3 نمبرز ان کو شامل کر کے 3477 ہمارے پاس اب تک کی اپڈیٹ ہے. تو ناظرین ابھی ٹائم ہے، ہدایت اسپیشل جاری، تمام اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آپ کے پاس ہیں، ساتھ ہیں. اور ایک جو آغاز میں میسیج دیا تھا بار بار اس کو ایک بار پھر دہرائیں گے کہ ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ میں جو لوگ ابھی تک پیسے دے رہے ہیں اور ان کی تعداد 750 تک افراد ہمارے بہن بھائی اسی میں جمع کرا رہے تھے، ان سے گزارش ہے کہ اب ہدایت ویلفیئر سوسائٹی جو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں اس میں اب پیسے جمع کروائیں. اور یہ صرف UK میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے گزارش ہے. یورپ میں جو لوگ اپنے اپنے اکاؤنٹس میں جمع کرا رہے ہیں وہ اسی کو کنٹینیو رکھیں. تو اس کے علاوہ جو مختلف پروگرامز ہیں، پاکستان نیشنل کانفرنس کی بھی بات ہو گئی، کافی آہستہ آہستہ ہدایت ٹی وی جو لائیو کوریج ہے اس کو بھی بڑھا رہا ہے، اور نئے پروگرامز بھی شروع ہوئے ہیں. پاکستان سے نئے پروگرامز آئے ہیں، لائیو پروگرامز آئے ہیں. تو کرنٹ افیئر جو سچویشن پوری قوم کو یا جو بھی سانحات ہوتے ہیں اس پر بھی پروگرامز آپ نے دیکھے ہیں، اور خصوصی اپیلز بھی دیکھے ہیں ان شہداء کے ورثاء کے لیے. اور پھر اوورآل جو ایک کنٹینویشن ہے ہمارے پروگرامز کی، دینی پروگرامز کی، وہ بھی آپ شام کو اور بھی اچھے انداز میں دیکھ رہے ہیں. تو علامہ صاحب، ایک بخاری صاحب نے پوائنٹ دیا کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ یہ اب تو شاید اتحاد کی بات یا بھائی چارے کی، نیشنل کانفرنس پاکستان اور وحدت، تو یہ بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یا بعض اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارا رب رب العالمین ہے، ہمارا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، ہماری کتاب ذکر للعالمین ہے. ہمیں وہ عالمین کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ وسعت نگاہ شرح صدر کی بات ہوتی ہے. ہمارا سب سے زیادہ فریضہ بنتا ہے، چونکہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ تمہارا ID کارڈ کیا ہے، تو میں اسے بتاؤں گا کہ میرا ID کارڈ علی ابن ابی طالب ہے. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہمارا شناختی کارڈ وہ ہے. لہٰذا سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والے اور جنہیں مظلوم کائنات کہا جائے، پیغمبر اسلام کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے وحدت کے اوپر زور دیا، آج یہ اسلام کی بقا ان کے صدقے میں ہے. ہم کیا ہیں اور کیا حیثیت ہے ہم لوگوں کی؟ امیر المومنین آپ دیکھیں کہ جو تبحر بحر بے کرام، مدینۃ العلم اور دار الحکمہ، دار الفقہ، ان سب کی موجودگی میں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں اسلام کی بقا کے لیے سب چیزوں کو قربان کر دیا ہے. ہم چونکہ اپنے آپ کو بیٹا کہتے ہیں امیر المومنین کا،
اور ہم فرزندان امیر المومنین ہیں، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہمیں اگر تھوڑی بہت اس وحدت اور اتحاد کے سلسلے میں نقصانات بھی کیوں نہ ہونے پڑیں، لیکن ہمیں چاہیے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو سب چیزوں کو چھوڑ کر اس وقت جو عالم اسلام کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے کہ جب کہ چاروں طرف سے یلغار ہے اور استعمار کی کہ اسلام کے نام کو بدنام کر دیا جائے، اسلام جیسا خوبصورت مذہب، خوبصورت دین کسی جگہ پہ انسان کو نہیں ملے گا، اس کو بدنام کرنے کے لیے یعنی اسلام کی جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، اس کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کے حربے اختیار کیے گئے ہیں۔ تو ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اگرچہ 50% بھی آپ کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، انہیں قریب لایا جائے۔ اور ہمارا اور اہل سنت کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے، ہم تو 90% آپس میں ایک ہیں، مشترکات ہیں۔ جو 10% ہمارے اختلافات ہیں، میں نے اس کانفرنس میں بھی کہا کہ اختلاف ہیں تو وہ شیعہ ہے تو سنی ہے نا، اگر اختلاف نہ ہوتا تو شیعہ شیعہ اور سنی سنی کیسے ہوتا اختلاف، لیکن اختلافات کو ہوا نہیں دینی چاہیے، اختلافات کو گھروں میں رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے ہم اختلاف ہے تو ہم اپنے امام بارگاہوں کی حد تک رکھیں، اپنی مسجد کی حد تک رکھیں، وہ بھی اپنی مسجد اور مراکز کی حد تک رکھیں، اس کو پبلسائز نہیں کرنے کی ضرورت ہے، پبلک میں نہیں آنے چاہیے۔ اپنے آپ کے نظریات ہیں، آپ اس کو جانیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا نظریہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا یہ جو ویو ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے وہ رکھیں۔ جہاں تک ہے دوسروں کی تقدسات ہیں ان کو بھی نہ چھیڑا جائے، بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا ہے اس کو۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں بھی جو میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ گالیاں دینا معاویہ والوں کا کام ہوتا ہے، علی والے ہمیشہ محبتیں رکھتے ہیں، اخوتیں رکھتے ہیں، وہ اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی جو اسلاف کی وہ اقدار ہیں اس کو پرموٹ کرنا، اور یہی کام ہدایت ٹی وی بھی کر رہا ہے۔ ہدایت ٹی وی کو نئی چیز نہیں ہے، امیر المومنین کی جو سنت حسنہ ہے اس کے اوپر چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز، اور یہی سلسلہ رہے گا۔ بالکل صحیح۔ اور علامہ صاحب ابھی تک ہمارے پاس 3477 لوگ، ہمارے 3 بہن بھائی اٹلی کے بھی شامل کیے۔ یورپ میں اس وقت کوئی ہڑتال تھی یا کیا ہے؟ کوئی جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، فرانس، شاید وہاں پر بھائی بتائیں ٹرانسلیشن جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، کیا ہے وہاں پر؟ بہت زیادہ سناٹا ہے۔ بس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عدم توجہ، مطلب وہی سستی کہنی چاہیے، عدم توجہ جو ہے وہ کہنی چاہیے۔ بات جو آغا صاحب فرما رہے تھے نا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مخصوص حالات، ویسے تو پوری دنیا کے بین الاقوامی طور پہ، لیکن پاکستان، اچھا یہ مطلب پوری دنیا میں کچھ قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ سنی شیعہ اختلافات جو ہیں ان کو ہوا دیا جائے۔ اس کے لیے مطلب مسلسل آپ کسی بھی ملک کا نام لیں تو اس میں یہ سلسلہ جو ہے اس کو جی کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بات کیجیے، آپ لائیو ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی صفدر علی اٹلی سے۔ جی صفدر علی صاحب اٹلی سے، بسم اللہ، بات کیجیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قبلہ عظیم صاحب اور جی قبلہ، کیا حال ہے؟ خیریت؟ جی الحمدللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ جی بات جاری رکھیں علامہ صاحب، بات کیجیے، آپ لائیو ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب شکریہ۔ موبائل سے فون کر رہے ہیں لگتا ہے، شاید کال ڈراپ ہوگی علامہ صاحب۔ جی جی بات کیجیے۔ کچھ آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی، کچھ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ میرے خیال میں موبائل سے فون کر رہے ہیں، ریسیپشن ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو ایک بار پھر دوبارہ ملا لیں تاکہ آپ کی آواز صحیح سمجھ آ جائے۔ آپ کی آواز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ صفدر علی صاحب کا، اٹلی سے آپ نے کال کی۔ اگر آپ علامہ صاحب دوبارہ کال ملانے کی کوشش کریں تاکہ آواز آپ کی صحیح سن پائیں، اتنی دیر میں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں لائیو ہوں؟ جی آپ لائیو ہیں، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں
मिसेस वकार बोल रही हूँ टोरंटो से। जी मिसेस वकार, ये हम ये सोच रहे थे कि डोनेशन देने के लिए आपकी कौन सा इंटरनेशनल बैंक डिटेल पे हमें जाना पड़ेगा या आप पेपाल के जरिए भी कर सकती हैं, या तो फिर इंटरनेशनल जो हमारी आ रही हैं इसमें भी आप जा सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है। जी आप पेपॉल के ज़रिए भी पैसे जमा करवा सकते हैं, इंटरनेट पे आप जाएं और फिर जो इंटरनेशनल डिटेल है आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे, उस पर भी आप पैसे जमा करवा सकती हैं। उस पे भी? अच्छा सही, ठीक है। तो अपने मदर फादर के लिए देना चाह रही थी मैं, तो डोनेशन तो माशाल्लाह मंथली जो है वो $30 30 पाउंड। ठीक है, बिल्कुल सही है, $30 बिल्कुल सही है आपके। तो बहन आपकी दो मदर और फादर की अलग अलग मेंबरशिप है या एक अभी ये सोच रही थी कि यह पुष्ट दे दूंगी और उसके बाद फिर देखेंगे कि हर महीने कंटिन्यू। आप अपने कार्ड की डिटेल जो है ना उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए आप फोन नंबर ले लें इनका, फ़ोन नंबर ले लें, उसके बाद जो है ना वो जी आप होल्ड कीजिए। जी आप होल्ड कीजिए, आपका फ़ोन नंबर हमारे भाई ले लेते हैं, होल्ड कर लेंगे तो फ़ोन नंबर ले लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप होल्ड कर जी खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया। मिसेस वकार साहिबा थी कनाडा से, टोरंटो से। तो आप से गुजारिश है अगर हमारे भाई इनकी कॉल ले पाए हैं। जी आपकी कॉल ड्रॉप होगी मिसेस वकार साहिबा, आप डोनेशन हॉटलाइन पे जाके अपना टेलीफोन नंबर लिखवा दें, या मज़ीद मालूमात अगर चाहें तो नीचे वाली जो पट्टी है रेड पट्टी, उस पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप बात कीजिए हमारे भाई से। बहुत शुक्रिया। तो एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बुखारी साहब। जी बिस्मिल्लाह। 2 मेंबर मैं और आपको देना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद इफ्तिखार शाह जी जी नाम लिखे उनके, सैयद इफ्तिखार शाह एंड सैयदा फातिमा सना। सैयदा फातिमा सना ये नए मेंबर्स जो हैं, ये पहले भी जो 3 मेंबर हैं वो भी नए मेंबर हैं, और ये भी जो आपको इसको दे रहा हूँ, इनके बच्चों के लिए जरूर दुआ फरमाएं, और इनके बुजुर्गान दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए दुआ मकसद जरूर जाना, और उनको दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे नए मेंबर बने हैं शाह साहब, इफ्तिखार शाह साहब, और उनके दूसरा नाम कौन सा? सैयदा फातिमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें जज़ाए खैर दे, सेहत दे, सलामती दे, रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, आफ़ात बलियात से महफूज फरमाए इंशाअल्लाह। हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। बच्चों को अल्लाह ताला से इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम सैयद सज्जाद बुखारी साहब। और क्या कहने कि जो एक वर्ड है उनके लिए तारीफ़ के अल्फाज नहीं हमारे पास, जो मोहतरम बुखारी साहब काम कर रहे हैं हिदायत टीवी के लिए, और इसी किस्म के हमारे दीगर जो नुमाइंदगान हैं अगर वो भी थोड़ा थोड़ा टाइम दें हिदायत टीवी को, तो ये हदफ हमारा पूरा हो सकता है। यहाँ पर भी इंशाल्लाह और ज़्यादा हम अच्छे अंदाज में, या जैसे अलामा साहब बता रहे थे कुछ लोगों को मिलना भी पड़े, या कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस अदारों में मुख्तलिफ जगहों पे हो, तो हम पैगाम और भी मौसर अंदाज में पहुँचाएँगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, हमारे साथ कौन? कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह अलामा साहब। आवाज़ सब आ रही है? जी अब आपकी आवाज़। ये हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम खुसूसन यज़दानी और अगैर आदिल साहब को और आब्दी साहब को सेहत और सलामती अता फरमाए। इलाही आमीन। और यज़दानी साहब काफी अरसे से पाकिस्तान में गए हुए थे और बाकायदा नूरानी चेहरे के साथ वापस आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको मजीद सेहत और सलामती अता फरमाए। और मैं भी अपने आप को इस काफिले हिदायत में, मैं इसका नाम लेता रहता हूँ कि ये कारवान हिदायत जो है इसमें शामिल होता हूँ माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं बाकायदा जो मेंबरशिप है उसमें मेंबर बनता हूँ आपका, और इंशाअल्लाह महाना जो है वो अदा करूँगा। और मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस हिदायत टीवी को आले मोहम्मद के पाकीज़ा मकतब की तरवीज के लिए और किबला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर की मुकदमा साजी के लिए
ہدایت کو بھی اور ہدایت کی پوری ٹیم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے، اور امام صاحب العصر والزمان کی خصوصی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہماری قلیل سی کاوش جو آل محمد کے علوم کی تجوید کے لیے ہے، خدا بند قدوس اسے حق کے 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرمائے، اور تمام دوستوں کو جو دن رات بہترین کاوش کرتے ہیں، اپنی زحمات اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور اس غربت کے دور میں خصوصاً غیبت کے دور میں آل محمد کی مشن کے لیے کام کرتے ہیں، ہم اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور مشکلات کو آسان فرمائے، اور آل محمد کی مشن کو خدا بند قدوس تاج حضرت ظہور امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف سب کو سلامت رکھے، اور سب کی کاوش کو اللہ منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے ناظرین، جتنے معاونین ہیں، ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہیں گے۔ خدا بند قدوس ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پوری ہدایت فیملی کو کامیاب و کامران فرمائے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ بہت شکریہ صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور موفق فرمائے، مؤید فرمائے۔ بہت بڑی خدمت، اور اسی طرح سرپرستی ہدایت کی کرنے کی ایشیا میں بہت بڑی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور وہ مخلص ساتھی ہیں ہمارے، بہت مخلص۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت و سلامتی دے الہی آمین۔ اور علامہ صاحب کے بعد ایک اور کالر۔ السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ Who is calling from Birmingham? Please say your name again. آپ اپنا نام دوبارہ بتائیں گے؟ ہیلو جی آپ لائیو ہیں، اپنا نام بتا دیں۔ my name is Khubayb. خبیب فرام برمنگھم۔ Yes. جی بھائی۔ Brother, I just want to ask you a question. Obviously, I'm a Sunni. Okay. Yeah, so I'm very offended by your channel. You said Hidayah special. Obviously, you guys are Shia, you're upon misguidance. چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے۔ Let the ulama there, the scholars there. چلیں بہت شکریہ۔ کون گائیڈڈ ہے کون مس گائیڈڈ ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہدایت ٹی وی پر آپ ضرور آتے رہیے، دیگر علماء کرام پروگرامز بھی سنیے، دیکھیے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا محض افسانہ ہی ہے۔ تو کچھ منٹ بچے ہیں، برمنگھم سے ہمارے بھائی تھے، اور سب سے پہلے علامہ صفدر علی صفدری صاحب کا بہت شکریہ۔ اٹلی میں جو مومنین بہت زیادہ ماشاءاللہ پہلے بھی آتے رہے، وہ چھا گیا ہے ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ اور علامہ صاحب آپ کی کنٹینیو تھی بات جو ہمارے ویورز کے لیے، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آخر پہ کہ مطلب پاکستان میں بھی اس وقت خاص طور پہ جو ہے وہ مذہبی حوالے سے کچھ لوگوں کو ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہے فاروق بھائی۔ جی جی آپ میں نے ابھی کال کیا تھا، مسز وقار کینیڈا سے، کینیڈا سے جی۔ تو آپ میرے مدر فادر کے لیے نام لکھ لیں، منتھلی ہم $30 دونوں کے ایک اکاؤنٹ میں دونوں کے نام سے $30 دوں گی میں ہر ماشاء اللہ۔ جی نام بتا دیں۔ ان کا نام ہے، فادر کا نام ہے سید محمد امیر رضا ڈیوی جی، اور والدہ صاحبہ کا؟ والدہ کا حسن جہاں بیگم جی، مرحوم، دونوں مرحومین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ پاک انشاءاللہ مغفرت فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کو صحت دے انشاءاللہ، سلامتی عطا فرمائے۔ ان کا نمبر لے لیا آپ لوگوں نے؟ جی ان کا بعد میں کال ڈراپ ہو گئی تھی، اور مسز وقار اگر آپ کو بات ہولڈ کریں تو وہ لے لیتے ہیں آپ کا نمبر نہیں لے پا رہے ہمارے لائیو جو ہیں، تو اگر آپ مزید رہنمائی چاہیں مسز وقار صاحبہ تو آپ ہمیں نیچے ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر پہ کال کر لیں، تاکہ اگر پے پال کے ذریعے جانے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے یا اکاؤنٹ نمبرز لکھنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ بہت شکریہ، اور آپ کے دونوں مرحومین کے جو ہے نام وہ آ گئے ہیں۔ جی جی ان کا نمبر آ گیا، ہمارے بھائی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے مسز وقار صاحب، ہم خود بھی آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ جی علامہ صاحب آپ۔ جی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان میں اب مطلب ایک اسلام کا ایک عجیب سا چہرہ پیش کیا گیا، اور اب اس اسلامی ایک طرز فکر جو ہے اس سے پوری گورنمنٹ بھی اور پوری دنیا بھی پریشان ہے،
اور اس حوالے سے پاکستان میں اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی معاملات کو بہتر کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ مکتب فکر کے لوگ تو ایک بہت آسان سا ٹارگٹ جو ہیں وہ بنا لیے جاتے ہیں، اور مطلب کوئی بے قصور کوئی قصور نہیں ہے، صرف اس عنوان سے کہ وہ مذہب محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، محب اہل بیت ہیں، ان کو گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً اب یہ دور ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بہانہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، وحدت و اتحاد جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، اور یقیناً وہ جو جن کی نیتیں خراب ہیں، جو برے عزائم رکھتے ہیں ملت اسلامیہ کے حوالے سے، خالق حقیقی ان کو ان کے عزائم میں ناکام و نامراد جو ہے وہ کرے گا۔ اور اس وقت تو پوری پاکستان کی گورنمنٹ، پوری ادارے، پوری سیاسی جماعتیں سب کے سب جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حوالے سے وہ لوگ اور اس سوچ کے حامل بھی نکھر کے واضح ہو کے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ کون کون ان کے حامی اور کس کس طرح کا انداز تھا۔ بہرحال وحدت کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، گورنمنٹ پریشان ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس پہ بہت سے سوالات ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں تو وہ ہمیں کافی پریشانی مل رہی ہے عوام کو، تو آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے حالات، گورنمنٹ اپنے آخری نتائج پہ بھی پہنچ چکی ہے، اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو یہ ان کا کوئی کرسی یا یہ اتنا سلسلہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے، اور یہ چند مہینے تک ہی چل سکتا ہے جس طرح جو صورتحال اب جاری ہے، کیونکہ اگر جس گورنمنٹ کو عقل نہیں آتی اور وہ عقل کے جو ہے نا وہ اس کو بروئے کار نہیں لاتی ہے تو وہ فیل ہو جایا کرتی ہے، اور یہ فیلئر پھر زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے۔ اور جس طرح مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر سے تو گورنمنٹ باقی اور برقرار رہ سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں رہتی ہے، اور یہ ظلم کو زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے، لہٰذا ابھی اگر اس صورتحال کو اگر کنٹرول کر لیں تو ان کے لیے اپنے لیے اچھا ہے، ان کی کرسی کے لیے اچھا ہے، ان کے اقتدار کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ دیر کریں گے تو وہ تو ساری چیزیں پھر ان کے ہاتھ سے نکلنے والی ہیں اور وہ نکل جائیں گی۔ لہٰذا ابھی اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور ابھی یہ نہ سمجھے کہ شیعت کا یہ شہیدوں کا خون ہے یہ اسی طرح رائے گان جانے والا ہے، نہیں، یہ ہر ایک ان کے خون کے ایک ایک قطرے سے ایسا چمن آباد ہوگا اور ایسا گلستان آباد ہوگا کہ آپ خود دیکھیں گے، اور یہ قوم اب خود دیکھے گی اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح شہداء کے خون نے رنگ لایا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ، وہاں پاکستان میں بھی یہی ہے، یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اتحاد اور وحدت کی جو فضائیں ہیں، چونکہ جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں۔ پہلے ان کے ہتھ کنڈے یہی تھے کہ ان کو آپس میں ڈویژنز بناتے رہو، شیعہ سنی کو آپس میں لڑاؤ تاکہ یہ ایک دوسرے کا خود بخود اسلحہ بن جائیں گے، کسی تیسرے ویپن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ دوسرا حربہ یہ اختیار کیا گیا کہ شیعہ کو آپس میں، یعنی شیعہ ودن جو شیعہ ازم ہے نا، اس کے اندر اختلافات ڈال کر ان کو آپس میں لڑایا جائے، سنیوں کو سنیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آپس میں تقسیم بندی کی جائے اور ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ لہٰذا ہمیں بھی ہوش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا ایک عالمی اور ایک انسانی جو دشمن ہے، وہ آپ کے جو انسان کو نہیں مانتا وہ اسلام کو کہاں سے مانے گا؟ ہمیں آپس میں چاہیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مفاد لے کر بیٹھے ہیں، یہ نمود اور نمائش یا ایک سستی شہرت کے لیے، اس سے ہٹ کر ہمیں اسلام کے کاز، اسلام کے مقصد، اسلام کے جو آبجیکٹیوز ہیں، پرنسپلز ہیں، وسعت ہیں، اس کو دیکھ کر ہمیں نگاہ کرنی چاہیے، اور ان نقوش کو اور ان خد و خال کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس میں ہمارا ذاتی اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو اس میں انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اجتماعی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس عالم اسلام کا اس وقت اسلام کو کتنا غریب کر دیا گیا، اس کو کتنا مظلوم کر دیا گیا اور کتنے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے اس کانفرنس میں بھی ایک جملہ کا دیکھیں
اسلام میں وہ وسعت ہے. شرک کوئی مذہب نہیں ہے، شرک کوئی مکتب نہیں ہے، شرک کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، لیکن اسلام میں وہ وسعت ہے کہ ایک مشرک کو بھی حق کے حیات دیتا ہے. مشرک ہے، حالانکہ شرک کیا ہے؟ شرک ہے ان شرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ بڑا، سب سے بڑا ظلم ہے. لیکن مشرک کو بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کی تم گردن مارو. مشرک کو بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کے، یعنی ایک شرک کر رہا ہے، اس کے لیے بھی نہیں کہتا ہے کہ اس کا جو ہے نا خون کیا جائے. اسلام تو اس حد تک ہے. تو ہم وہ کون سے مسلمان ہیں کہ جو اپنے مسلمانوں کو گلا کاٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر؟ وہ تمہارا کون سا اسلام آ گیا؟ کس اسلام کی بات؟ یہ اسلام کے نام پہ بہت بڑے سیاہ داغ ہیں، اسلام کے نام پہ دھبا ہیں کہ جس کی وجہ سے آج اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے. ہمیں اس وسعت نگاہ کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، اس اپنی اسلامی جو وسعت ہے اس کا ہمیں مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، صرف یہ کہ میاں صاحب اگر اپنے اس کاز میں مخلص ہوں، میاں نواز شریف صاحب واقعاً وہ چاہتے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی صفوں میں بھی اس ذہنیت کے حامل افراد جو ہیں ان کو نکالیں اور ان سے اپنی صفوں کو پاک کریں، تب جا کے یہ معاملات جو ہیں بھائی کو گھر سے نکال دیں. آپ ایسا اپنی صفیں جو ہیں ان کو درست کریں. بہت شکریہ. لمبی بحث ہے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے کالز کی، خصوصاً محترم سید سجاد بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جو ویورز ابھی ہمارے ہدایت فیملی ممبرز بنے ہیں ان کو ملا کر 3482 ہمارے بہن بھائی اس کار خیر میں حصہ لے چکے. سفر ابھی لمبا ہے کیونکہ ایک جو گزارش ہے ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ سے، جو 750 افراد ابھی تک اسی میں پیسے جمع کروا رہے تھے، ان سے گزارش ہے کہ ہدایت ویلفیئر سوسائٹی میں اپنے عطیات جو ہیں جلد سے جلد ٹرانسفر کریں. میری آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.